دوستو آج ہم نے بلیک ہول میں ایک ناول کو ڈسکس کرنا ہے، اور ناول جو ہے وہ کم از کم پچھلے 30-35 سال سے بہت مقبول ہے، اور سنجیدہ حلقوں میں بھی، اور وہ حلقے جو کہانی کو پڑھنے کے شائق ہیں وہاں پر بھی اس کی ایک پذیرائی بہت زیادہ ہے۔ میں ڈاکٹر رویش ندیم ہوں، اور اس پہ ہم آپس میں ڈائلاگ کریں گے لائٹ انداز میں۔ جی ڈاکٹر صنوبر الطاف، اور میرے حال میں پہلی دفعہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک کتاب یا ایک ناول جو ہے وہ بلیک ہول میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ظاہر اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایک مشہور بھی ہے اور بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہے، کیونکہ بہت سے اس کے حمایت میں ایک بڑی تعداد ہے بانو قدسیہ کے اور راجہ گیت کے حوالے سے، اور بہت زیادہ مخالفت میں بھی ہے۔ تو دونوں جو لیول ہیں وہ ایک ایکسٹریم پر ہیں، دونوں اپنی اپنی سطح پر۔ تو یہ ایک دلچسپ میرے خیال میں ایک مکالمہ ہونا چاہیے، ہوگا کہ ایسے ہی ہے، بانو سے بات شروع کریں میرا خیال جی جی بالکل۔ ہے۔ تو بانو 1928 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، جی جی مجھے اور فیروز پور میں۔ فیروز پور۔ ظاہر ہے فیروز پور تو ادھر والے پنجاب میں رہ گیا، اور پھر یہ ابھی 4 سال کی تھیں جب ان کے والد والد وفات کا پا گئے، جی تو اور والدہ ان کی 27 سال کی تھیں، سو ینگ۔ تو یہ بہن اور بھائی اور ان کی والدہ پھر اکٹھے ہی رہے، اور اب یہ یعنی کچھ چیزیں، کچھ آٹو بایوگرافیکل جو فیکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جو شاید ہمیں کچھ، یہ ایسی چابی ہے جس سے بہت کچھ ہاں کھولا جا سکتا ہے نا۔ بانو قدسیہ کی شخصیت کی جو تہیں ہیں، یا ان کے مزاج کی یا ان کی فکر کے حوالے سے، وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ ان کی تربیت جو ہے وہ ایک خاتون کے انڈر ہوئی ہے، مطلب اپنی ماں کے انڈر، اور وہ 27 سال کی ایک خاتون ہے جو کہ بیوہ ہے، اور انہوں نے اپنی ساری جوانی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں گزاری، اور دوسری شادی نہیں کی۔ ٹیچر تھی وہ۔ جی جی استاد، یعنی کہ انہوں نے جو اپنی جاب بھی شروع کی وہ تب کی جب ان کے جو شوہر ہے ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد ایک اسکول میں جو ہے وہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ایک اسٹرگل اپنی والدہ کی، ان کی والدہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اچھا، لیکن اس میں وہ رونا دھونا نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ فلموں والا نہیں بالکل نہیں۔ جو ہمیں نظر آتا ہے، تو بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لطیفے بھی سناتی تھی، ہستی گاتی بھی تھی، اور انہوں نے کوئی ایسا یعنی کوئی المیہ کریکٹر نہیں بنی، ایک تو یہ ہے۔ ہاں، اور ایک شکر گزاری اور گریٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے، آپ جس حال میں بھی ہوں اس میں آپ ایک اچھے طرح سے رہیں، تو وہ ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ بہت عمر رسیدہ ہو گئی تھی تب بھی انہوں نے کبھی ناشکری نہیں کی، یا انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا فطرت سے یا خدا سے یا کسی سے بھی، اور نہ ہی ان کے ہاں کبھی کوئی شکایت آئی ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں، ہستی کھیلتی ہیں، مطلب انہوں نے اپنی ماں کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں سنی۔ ایسے ہی ہے۔ اور اچھا، وہ ماں کے حوالے سے ان کے نا 2 باتیں اہم ہیں جو ان کا ذہنی رویہ بھی ظاہر کرتی ہیں، اور اس سے ہم بانوں کے اوپر جو امپیکٹ ہے لٹریری یا کریٹیو اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اس نے کہا کہ کسی نے اسکول سے آگے پوچھا کہ میری ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ کے والد گزر گئے ہیں، تو یہ گزر گئے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی ماں نے جو جواب دیا کہ آپ کے والد جو تھے اس کمرے سے ادھر اس کمرے میں چلے گئے، وہ یہاں سے گزر گئے۔ تو یہ ہے، تو گویا موت کا ایک جو تصور ہے۔ تصور بھی، اور موت کا جو تشریح کی ہے انہوں نے، جس طرح سے سمجھایا ہے۔ ایک اور بھی میرا خیال کوئی اس طرح کا واقعہ ہے ان کا۔ ہاں، وہ ایک ستارے سے متعلق ہے کہ ایک کوئی وہ کہیں واک کر رہے تھے رات کے وقت، تو آسمان پہ سب سے زیادہ ایک ستارہ جو ہے وہ چمک رہا تھا، تو بانو قدسیہ اس وقت چھوٹی سی تھی، تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ ستارہ جو ہے وہ میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ستارہ ہم سب کا ہے، یعنی کہ پوری فیملی کا، 2 بھائی بہن بھائیوں جو وہاں، اور ہم سب نے اسی ستارے کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یا اس طرح کی کوئی بات تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو اس کے لیول پر آ کر سمجھانا
اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ایک ربط قائم کرنے میں جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. اچھا، ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا بانو قدسیہ سے کہ کیا آپ بھی اپنی والدہ جیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے ہاں جو شکر گزاری تھی یا کسی بھی شکایت کا نہ ہونا جو ہے وہ میرے اندر کبھی نہیں تھا. میں ہمیشہ میرے ذہن میں سوالات رہتے تھے اور میں متجسس رہی ہوں، مجھے تجسس رہا ہے اور میرا ذہن ہمیشہ جو ہے وہ ایک گوناگو کیفیت میں رہتا ہے اور میں کسی نہ کسی دوڑ میں یا تجسس میں رہتی ہوں. اچھا، وہ ایک بات اور ہے. ایک تو جس علاقے میں فیروز پور، والد کی وفات کے بعد فیروز پور سے یہ جس چھاؤنی میں آگے رہی ہیں انگریزوں کی، تو وہ پہاڑی علاقہ تھا. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 3 لوگ ہی تھے، میں، بھائی اور والدہ، تو لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا. گھر میں ایک خاموشی رہتی تھی، ایک اداسی بھی رہتی تھی، پھر اس میں تنہائی بھی شامل ہے. یہ ایک چیز ہے. اچھا، اس کے ساتھ وہ کچھ سوالوں میں گری رہتی تھی، خود سوال کریٹ کرتی تھی اور پھر اس پہ سوچتی تھی. وہ ایک تفکر کا جو ایک مزاج ہے، یہ بانو کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے. پھر وہ وہاں 47 میں ہجرت کر کے جہاں پہ آئے، ان کے گھر بھی میرے خیال وہ حویلی میں اکٹھے ہو گئے. جب انہوں نے جانا تھا پھر وہ ادھر آئے. تو وہ تقسیم کا تھوڑا سا انہوں نے ماحول بتایا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے یہاں پر ہجرت کی. میرے وہ کہتی ہے کمبل میں لپیٹ کر ان کو لایا گیا، ان کو لایا گیا وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ وہ کنیٹ کالج سے پڑھی ہوئی ہیں اور جی سی لاہور سے پڑھی ہوئی ہیں. یہ 2 BA بھی انہوں نے وہاں سے کیا کنیٹ سے، اور جی سی سے MA وغیرہ کیا. اور پھر ان کی 56 میں میرے خیال شادی ہوئی اشفاق سے، اشفاق احمد سے. اور اشفاق احمد جو ہیں ان کے کلاس فیلو تھے اور اپنی لمبی لمبی باتوں سے استادوں کو گھیر لیتے تھے. یہ بھی لفظ میرا خیال کہیں لکھا گیا، مجھے یاد آ رہا ہے. تو ان کی محبت کی شادی ہوئی. تو وہ چونکہ پٹھان تھے، وہ جو ہیں اشفاق کا خاندان جو تھا، تو وہ لکھا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ ویٹنری ڈاکٹر تھے اور وہ بریڈ کانشیس تھے. تو وہ یہ جاٹ تھے، یہ جو تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ جاٹ اور ان کا جو ہے خان کا کوئی کمبینیشن بنے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی چونکہ ظاہر پٹھانوں کی اولاد تھے تو انہوں نے سٹینڈ لیا اور شادی کی اور الگ ہوئے اور الگ رہے. اور اس کے بعد پہلا جو افسانہ ہے انہوں نے ادب لطیف میں چھپا. ہاں، یہ کوئی نام یاد ہے اس کا؟ ہاں جی، میں بھی بعد میں مجھے یاد آ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ اس کے کہنے پہ اشفاق کو واماندگی کہا، شوق یا اس طرح واماندگی شوق، اور اس کو کہا بھی اشفاق احمد کو ہی کہا کہ آپ کی ایک کتاب چھپ گئی ہے، آپ ادھر چھپ رہے ہیں تو میرا بھی کہیں چھپوا دے. تو وہ چھپوایا انہوں نے. تو یہ ایک بانو ہے. بانو کے متعلق ایک اور چیز میرا خیال ہے کہ ناول پہ آنے سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں، وہ ہے کہ ان کو پتی بھگت بھی کہا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ستی ساوتری کہتے ہیں، اور اپنا دوپٹہ نہیں گرنے دیتی. اور اشفاق صاحب تو بڑے باتونی آدمی تھے، لمبی لمبی بات کرنے والے آدمی تھے. تو اور پھر میں نے جو ان کی متعلق جو تحریریں پڑھی ہیں، وہ سخت مزاج بھی تھے اور سخت باس بھی تھے. ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ انجوائے نہیں کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک باس کا امیج، ایک باپ کا امیج بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر میں وہ باس ہوتا ہے. تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ، لیکن یہ جو ہے ہمیشہ ان کی خدمت گاری میں، ان کی عزت میں، ان کے سامنے جو خاموشی ہے، ان کے پیچھے چلنے کا جو عمل وغیرہ وغیرہ، اور ان کو استاد بھی مانا، بھگت بھی مانا، مرشد بھی مانا، اور رہنما بھی مانا. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ نا 2 باتیں ہیں. جب یہ پروگرام ڈیسائیڈ ہوا تو میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے بانو قدسیہ کے. تو ایک ان کا انٹرویو ہے جو یوسف کامران نے لیا ہے، اور وہ بالکل نوجوانی کا دور ہے، ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے بانو قدسیہ. تو اس میں بانو قدسیہ نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا. ہاں، اور وہ شادی شدہ ہیں اور وہ کسی اسٹیج سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بہت ریلیکس انداز میں ان سے گفتگو کر رہی ہیں. حالانکہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے
کہ انور مقصود کو جب انٹرویو دیا یا ایک اور انٹرویو بڑا مشہور ہے تو اگر دوپٹہ ذرا سا پھسل بھی جاتا تھا تو وہ فوراً سے اس کو ٹھیک کرتی تھی. لیکن جوانی میں مجھے نہیں پتا کہ اس زمانے میں ان کا فکری رویہ ایسا کیوں تھا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ ہمیشہ مشکور رہی ہیں اس بات پر کہ اشفاق احمد کی وجہ سے وہ رائٹر بنی ہیں, کیونکہ ان کا پہلا افسانہ انہوں نے چھپوایا تھا. تو میرے خیال میں وہ جو استاد کا اور ایک شاگرد کا ریلیشن ہے وہ بھی ان کے درمیان موجود تھا, میاں بیوی کے علاوہ بھی, اور وہ اس حوالے سے ہمیشہ ان کو مانتی رہی ہیں. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی کمائی کا ذریعہ جو تھے وہ ریڈیو ٹی وی کے اسکرپٹ تھے, تو یہ بے تحاشا لکھا ہے انہوں نے. تو مطلب وہ جو مشہور ہے وہ کہتے ہیں یہ صوفے 4 اسکرپٹ میں آئے, یہ میز جو ہے یہ 1.5 اسکرپٹ میں آیا وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ لکھنے کا عمل ہے. پھر وہ انہوں نے داستان گو کے نام سے جب رسالہ نکالا تو اس کی بھرتی کے لیے ان کو فرضی ناموں سے بھی لکھنا پڑا, خود بھی اپنا آپ بھی لکھنا پڑا. تو گویا ایک وسیع مشق جو ہے وہ انہیں میسر آئی لکھنے کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد کے جو ناول ہیں جنہوں نے ان کو ایک عظمت اور شہرت عطا کی, اس میں اس مشق کا بہت ہاتھ ہے. یہ بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, مجھے یاد آ گئی دوپٹے والی بات. یوسف کامران جو کہ کشور نعید کے شوہر تھے, ان کے جو انٹرویو ہیں وہ سخنور کے نام سے میرے خیال آتے رہے ہیں, اور وہ بلیک اینڈ وائٹ دور کا جو ٹی وی ہے اس میں اٹ مینز یہ 70s کا دور ہے, کیونکہ انہوں نے ناصر کاظمی کا بھی انٹرویو لیا ہوا ہے اور ان کا بھی لیا. اب جو 70 کا بھٹو صاحب کا دور ہے وہ بہت کھلا ڈولا دور ہے, ٹھیک ہے, اور 80s کا دور یہ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کا دور ہے. تو یہ فرق بھی ایک ہے, میرے خیال اس میں بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اس بات کو. زیادہ دور میں کیونکہ ٹی وی پر کچھ پابندیاں بھی رائج ہوئی تھیں, اور بھٹو کے دور میں تو ایسا نہیں تھا, تو بلکہ زیادہ کے دور میں تو دوپٹہ اوڑھنا رائج ہو چکا تھا. تو بھٹو کے ہاں اس وقت تو ایسا نہیں تھا, اس وقت پھر بانو بھی ہاں میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جن دنوں مثلا یہ 1928 کی پیدائش کا مطلب ہے کہ 30s 40s 50s 60s 70s 80s ایون, یہ جو سارا ہے اس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں. مثلا قرۃ العین موجود ہے, اور آقا دریا اس سے یہی پاکستان میں لکھا, پھر وہ انڈیا گئی ہیں. پھر اس کے علاوہ عصمت چغتائی جیسی خاتون موجود ہے, رشید جہاں جیسی بندی موجود ہے. اچھا میل میں اگر دیکھ لیں تو عبداللہ حسین ہے, عزیز احمد ہے, اور بھی کوئی ایک آدھ نام لیا کرشن لیا جا سکتا ہے, منٹو منٹو بھی لیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو باغیوں کی ایک کھیپ ہے, اچھی خاصی کھیپ ہے, چاہے وہ میل میں دیکھ لیں چاہے وہ فیمیل میں دیکھ لیں. امرتا پریتم بھی ہے, امرتا بھی ہے. اچھا اب وہ سب جو لکھ رہے ہیں وہ پروگریسو اس کے ساتھ ہیں. ایون اشفاق احمد بھی سٹارٹ میں پروگریسو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب گڈریا وغیرہ لکھ رہے تھے. ایک محبت سو افسانے جو ہے وہ بھی ایک رومانٹک داستان ہے, اور اس کے اندر ایک پروگریسونیس یا اسے کہیں کہ محبت کے حوالے سے ایک روشن خیالی. ہاں پروگریسو نہیں, لیکن یہ کہ ایک محبت والا ایک ایلیمنٹ موجود ہے. تو یہاں سے پھر یعنی بانو کے راجہ گیت تک آتے آتے جو صورتحال ہے یہ اچھی دلچسپ ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ 81 میں راجہ گیت آیا, 81 میں جنرل ضیاء کو میرے 2-3 سال ہو چکے تھے, اور سچویشن کافی بدل چکی تھی. پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن بہت شدید جاری تھا, بھٹو کو پھانسی ہو چکی تھی, اور افغانستان میں جہاد بالکل شروع ہو چکا تھا. گویا ایک پوری ایک علاقائی اور قومی جو سچویشن ہے وہ بالکل بدل چکی تھی, اور اندر اسلامائزیشن اور شدید جو مارشل لائی جبر ہے وہ اپنے پورے اس پہ تھا. تو اب یہ ہے کہ میں نے تو میرے پاس جو ناول پڑھا ہوا ہے یہ میں نے وہ 90 میں خریدا تھا, 1990 مجھے یاد ہے, تاریخ آج بھی لکھی ہوئی ہے, اور وہ اس کا 5واں ایڈیشن تھا اس وقت. 81 سے لے کر 90 میں جب میں نے خریدا تو 5 ایڈیشن اس کے گزر چکے تھے. تو یہ 2009 میں چھپا ہے, اور یہ 26واں ایڈیشن ہے. تو اگر یہ 2009 میں 26واں ہے تو ابھی تک 35 یا 36 ایڈیشن جو ہیں وہ بن جاتے. تو یہ بڑی پاپولر, میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیبیٹ
قرۃ العین کے آگ کے دریا نے پیدا کی تھی. اس کے بعد میرا خیال اس ناول نے ایک تحرک، ایک انٹلیکچوئل جو ہے اور پاپولیرٹی پیدا کی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو مقبولیت ہے، جو شہرت ہے، وہ اس کو زیادہ پہنچی ہے. مطلب ابھی بھی اگر آپ کسی بھی بک سٹور پہ چلے جائیں تو ممکن ہے آپ کو آگ کا دریا تو نظر نہ آئے، لیکن آپ کو راجہ گدھ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کے مباحث جو ہیں وہ کسی اور درجے کے ہیں، تاریخ کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے. تو ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ کا دریا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آج تک راجہ گدھ کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک عام عوام کے لیے یا ایک عام پڑھے لکھے شخص کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے آگ کے دریا کی نسبت. اور شاید ہمارا جو عمومی ایک ذہن ہے اس سے قریب تر بھی ہے اس کا موضوع. ہاں یہ اہم بات ہے کہ ایک تو اب کویسچن بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا واقعی یہ ادب کا حصہ ہے یا پاپولر لٹریچر میں آتا ہے، جتنا یہ پاپولر ہو گیا ہے اور جتنا سریع الفہم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مباحث اس نے اٹھائی ہیں اور جتنی اس میں اس کے کرداروں میں ایک پیچیدگی ہے، اس کی مباحث کی جو ڈائمینشنز ہیں، تو شاید وہ اس کو انٹلیکچولی ہائی رکھتی ہے. لیکن اس کے اندر جو بیانیہ ہے وہ اتنا دلچسپ ہے، اتنا شاندار ہے. مثلا پلاٹ جس طرح سے، کریکٹر جس طرح سے بنائے گئے ہیں، واقعات کی جو بنت ہے، وہ نٹنگ اس کی آؤٹ کلاس نٹنگ ہے. لینگویج اس کی جس طریقے سے ہے وہ بہت کمال ہے. میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ اگر جو ناولوں کے بڑے بڑے کردار جو ہماری کھوپڑی میں نقش ہو جاتے ہیں نا، مثلا گوتم نیلمبر ہے، اس کا قرۃ العین کا، عبداللہ حسین کا نعیم ہے، یا منٹو کی سگندھی ہے، تو اس طرح تو سیمی شاہ نقش ہوتی ہے. بالکل ایسے. ہاں، سیمی شاہ جو ہے وہ مقبول ترین کرداروں میں سے ہے. اور یہاں پر سارے کیونکہ مرد حضرات ہی بیٹھے ہیں تو خاص طور پہ مردوں کو بہت پسندیدہ کردار ہے سیمی شاہ. مطلب جہاں تک مجھے یہ پتہ ہے، ابھی ہم کیونکہ سوال جواب ہوں گے تو شاید کوئی اظہار کر دے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا کردار، اس کی بغاوت، اس کا امیج جو ہے وہ ایک خاص امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے. حالانکہ جب ہم آگے ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بانو قدسیہ نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اپنا امپیکٹ نہ چھوڑے، یا وہ جو کہلوانا چاہتی ہیں سیمی شاہ سے وہ کہلوا سکے. لیکن یہ ہے کہ وہاں اس نے بغاوت کی ہے اپنے امپیکٹ میں اور اپنی حوالے سے. ویسے عورتوں میں بھی مقبول ہے وہاں. تو میرا نہیں خیال کہ بندہ مثلا دیکھیں نا اس کے فیمیل کردار، اب پتہ نہیں یہ ہیروین ہے یا اینٹی ہیروین ہے، ابھی یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ایک یہ مرکزی کردار ہے، ساتھ اس کے امتل ہے، عابدہ ہے، اور سولت ہے. روشن جو ہے، روشن لیکن وہ ہے. ایک بہت چھوٹا سا کردار ہے، اتنا واضح نہیں ہے لیکن موجود ہے. جی ہاں. اچھا، میل کرداروں میں پروفیسر سہیل ہے، جی، آفتاب ہے، اور قیوم ہے. اور قیوم ہے. قیوم بھی بلکہ کہانی نریٹر وہی ہے سارے کا سارا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قیوم میں اور آفتاب تو بیچارہ شریف سا بندہ تھا، تو وہ تو اپنے خاندان کے پریشر میں ہی رگڑا گیا. تو اور سہیل جو ہے وہ بڑا ایک پروفیسر ٹائپ کا ہے، انٹلیکچوئل ہے. تو خواتین کے لیے مردوں میں وہاں میرا نہیں خیال کوئی خاص گنجائش ہے. ہاں، مطلب خواتین نہیں پسند کر ہاں، سکتی تو تینوں اس میں لیے سے سیمی کسی شاہ بھی کے لیے وہاں کردار پر کو. ٹھیک ہے. تو اس کی تھوڑی سی کہانی اگر بتا سکے 2-4 لائنوں میں، تاکہ پھر بات آگے بڑھائیں، تاکہ یاد ہو جائے. ظاہر ممکن ہے کچھ لوگوں نے نام پڑھی ہو. پلاٹ کے حوالے سے یا اس طرح سے. اچھا، اس میں یہ کہ آپ کنٹینیو کیجیے گا تھوڑا سا، میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا آپ کے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک کردار ہے قیوم کا. ناول شروع ایسے ہوتا ہے کہ سوشیالوجی کی جو ہے وہ کلاس ہے اور ایم اے میں سب آئے ہیں طالب علم. تو اس میں 3 اسٹوڈنٹ جو ہیں، ایک سیمی شاہ ہے، قیوم ہے اور آفتاب ہے. تو ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے. دونوں کو جو ہے وہ سیمی شاہ سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن سیمی شاہ جو ہے وہ آفتاب سے محبت کرتی ہے. اور پروفیسر سہیل اور ایک پروفیسر سہیل وہاں لیکچر دے. ہاں، تو پروفیسر سہیل جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے، اپنی گفتگو سے، اپنی جو ہے اس کی ڈسکشن سے وہ طالب علموں کو بہت متاثر کرتا ہے. بلکہ وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے جو کمائی ہے اس کو تب حلال سمجھتا ہوں جب میرے طالب علم مجھ سے متاثر ہو جائیں.
یعنی کہ اس کا ٹارگیٹ ہی ہے، اور اس کے درمیان اور طالب علموں کے درمیان کوئی زیادہ ایج کا فرق بھی نہیں ہے. تو یہاں سے ایک ٹرائی اینگل جو شروع ہے، اور وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کالج میں کہ سیمی جو ہے وہ آفتاب سے محبت کرتی ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ مثلاً اس میں سیمی کی آفتاب سے محبت، اور آفتاب چونکہ ایک قالین فروش کشمیری بچہ ہے، بزنس مین ہے، بزنس مین ہے، اندرون شہر میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ روایتی گھرانہ ہے، تو باپ نے کہہ دیا شادی کرو، تو اس نے شادی کر لی، محبت تیاگ دی. سیمی کا اس کے اوپر شدید صدمہ اور نفسیاتی اثرات جو ہے، تو وہاں سے اس کی ٹریجڈی شروع ہوتی ہے. اور اس کے قیوم کے ساتھ تعلقات بننا شروع. ہاں، لیکن یہ کہ چونکہ آفتاب اور قیوم ایک ہی کمرے میں ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کی فرینکنیس بھی ہے، اور وہ 2 سال جو سیمی اور آفتاب کی محبت کے، اس دوران یہ خاموش ایک آبزرور ہے، تماشائی ہے، لیکن یہ انوالو ہو چکا ہے. اچھا، اس کی جو محبت ہے سیمی شاہ کی، وہ پھر اس صدمہ یا اس کا جو ٹراما ہے وہ اتنا شدید ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی، وہ اسی کے امیج میں رہتی ہے، شہر میں رہتی ہے. تو اس دوران یہ جو ہے اس کے ساتھ ایک تعلقات بنا لیتا ہے یہ قیوم جو ہے، اور پھر اس کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، خودکشی کرتی ہے. ہاں جی، کچھ سلیپنگ پلز لیتی ہے، لیکن وہ بیمار بھی ہوتی ہے، اسپتال میں ہوتی ہے، تو وہیں پر وہ خودکشی کر لیتی ہے. ویسے اس کو ہیپاٹائٹس یا یرکان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی لاپرواہ ہو جاتی ہے اپنی صحت کی طرف سے. تو اس کے بعد یہ قیوم جو ہے بعد میں 2-3 عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک آبدہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کو ڈاکٹر سہیل کے اس کی جو السر کی بیماری ہے اس کے حوالے سے یوگا کی، تنترا یوگا، ہاں، اور ایک اور کوئی تھا، کوئی آسن وغیرہ، کمل آسن وغیرہ بتاتے ہیں. اور آبدہ جو ہے وہ بچے کی تلاش میں ہے، اس کو بچہ اپنے خاوند سے نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے ساتھ تعلق بنتے ہیں، اور پھر وہ چلی جاتی ہے، اور پھر یہ ریڈیو میں نوکری کرتا ہے، پھر پروفیسر سہیل کی وجہ سے کرتا ہے، اور وہاں پر اس کی ایک طوائف امتل سے تعلق بنتے ہیں. امتل 40 سال کی ہے، اس کی میرے خیال زندگی اپنی گزار چکی ہے، اور یہ اس سے بھی شادی کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ اس کو آبدہ کو بھی کہہ چکا ہوتا ہے اس سے بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم بہتر ہے کہ کسی ایک کماری لڑکی سے کر لو وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد یہ اپنی بھابھی سے کہہ کے اس لڑکی روشن سے شادی کرتا ہے، کماری لڑکی سے، لیکن اس کو پہلی رات ہی پتہ چلتا ہے کہ شی از پریگننٹ، اور پھر اس کو یہ اس کے طلاق دے کے اس کا جو افتخار جو مڈل ایسٹ میں کوئی ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے. اور اس دوران جو ہے آفتاب جو ہے وہ انگلینڈ سے کہیں واپس آتا ہے، اس کے پاس ایک فاتر العقل بچہ ہے، اور یوں ایک اس کی اینڈ کی طرف بڑھتا ہے. اچھا، یہ صرف ایک پلاٹ ہے، لیکن کہانی یا ناول جو ہے اس کا جو میسج ہے وہ اس کی جزیات میں ہے، ظاہر ہے، جو کہ پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے. سیمی کا جو کردار ہے یا وہ محبت کا جو اس کی جزیات ہیں، اس کی جو کیفیت ہے، وہ بتاتی ہے کہ دراصل بانو قدسیہ جو ہیں وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. اچھا، اس میں نا اس پیغام کے جس میں کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ادب کے اندر جو پرندے جو ہیں وہ دانش کا ذریعہ رہے ہیں، چاہے فرید الدین عطار کی جو ایپک ہے، وہ جو بڑی مصنوی ہے منطق الطیر، وہ دیکھ لیں، یا آپ کلیلہ دمنہ جو قدیم ہندوستانی کہانیاں ہیں، یا آپ جاتک کہانیاں لے لیں، یا آپ کیا کہتے ہیں داستان ہیں اس میں پرندے بولتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، وہ لے لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے بھی ہر چیپٹر کے شروع میں ایک پرندوں کی کانفرنس بتائی ہے، اور اس کا ایک خاص ایشو ہے، وہ جو ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن اور ہیومن سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے درمیان ایک گہرا ریلیشن ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یا وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر رہی ہے، اس کی گفتگو جو ان کی میٹنگ میں جو ہو رہا ہے وہ ان کی زندگی میں ہو رہا ہے، انٹلیکچولائز بھی کر رہے ہیں اس کو، اور اس کو میں سمجھتا کہ اس کو آئیڈیالوجیکلی وہ آگے بڑھانے میں ان پرندوں کی ڈسکشن کا بہت ہاتھ ہے. اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. اچھا، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے، اس لیے کہ اردو ناول میں کبھی بھی پہلے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا
کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرندوں کے ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے اس کہانی کو ریلیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں بانو قدسیہ کے فن کے حوالے سے اس پر داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھا کنسٹرکٹ کیا اپنی کہانی کو. اس میں یہ ہے کہ مجھے تو وہ بہت دلچسپ لگتا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ پرندوں جو ہیں ان کی ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے ہر طرح کے پرندے جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آگے اس میں بڑی دلچسپ حصہ ہے وہ اس میں وہ مختلف پرندوں کی جو خصوصیات ہیں, جیسے کوے کا بتا رہی ہیں کیونکہ کوا جو ہے وہ انسانوں میں زیادہ رہا ہے, اس کی خصلت کیسے ہو گئی ہے, فلاں افریقہ سے فلاں پرندہ آیا ہے, فلاں سے یعنی فلاں. ہما نے اس کی صدارت کرنی تھی, ہاں وہ لیٹ ہو گیا. ہاں اس کے لیٹ ہونے پر کوے افواہیں پھیلا رہے اس کے خلاف. پھر سی مورغ کو جناب جی اس کی صدارت دے دی جاتی ہے اور وہ سیشن کو آگے بڑھاتا ہے. ایسے بالکل ایسے. تو یہ اچھا وہ کیوں کانفرنس ہو رہی ہے, وہ ایک مسئلے پہ ہو رہی ہے کہ گدھ جو ہے وہ دیوانگی کا شکار ہو رہا ہے. اور کیونکہ جب انسان جب دیوانگی کا شکار ہوا تو اس نے ایٹم بم بنائے اور دنیا کو تباہ کر دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گدھ اس دیوانگی میں جنگل کو تباہ کر دے, تو گدھ کو جو ہے وہ جنگل سے نکال دینا چاہیے. مدعا جو ہے یہ ہے اور اس پر کانفرنس ہونی ہے. تو اب اس پہ جو ہے وہ پورا ایک سسٹم دکھایا ہے ان کو کہ وہ سی مرغ آتا ہے تو کیسے ہوا چلتی ہے, آندھی چلتی ہے, اور وہ پھر فاسفورس کی بتی جلاتا بجھاتا ہے. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ گدھ کو کہ آپ اپنی دیوانگی کی وجوہات ڈھونڈ کے لے کر آئیں اور اپنے لیے کوئی وکیل بھی لے کر آئیں. تو مختلف جانوروں کے پاس جاتا ہے وہ, اور آخر میں اس کو گیدڑ کے پاس جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہارا قصہ جو ہے یا جو مقدمہ ہے وہ لڑوں گا. اچھا پھر اب کانفرنس کے 2-3 حصے ہیں. پہلے میں تو یہ کانفرنس یہ کہہ کے منسوخ کر دی گئی کہ گدھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وقت چاہیے, کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے لیکن مجھے اس مسئلے کو جاننے کے لیے وقت چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب دوسری جو کانفرنس ہے وہ ایک ایسی جگہ پر ہوئی ہے, وہ چندرا گاؤں ہے جہاں پر گوجرانوالہ کے پاس, جو کہ قیوم کا آبائی گاؤں ہے. یعنی کہ قیوم جو ہے وہ اس ناول میں ایک گدھ کا کردار, گدھ ہے ایک ریلیشن قائم کیا, اور اسی کے گاؤں میں کہیں ان جانوروں کی کانفرنس ہوئی تھی اور گدھ کے مقدمے پہ ہوئی تھی. تو اس نے اس کو ایسے لنک کیا, اس کو جوڑا اس طرح سے کیا. اب اس میں ایک تو گدھ جاتی کے ہاں جو دیوانگی کا عنصر ہے جو کہ انسان سے اس نے لیا. یہ دیوانگی جو ہے کے باعث وہ اسلحہ بناتا ہے, ایٹم بم بناتا ہے اور اپنی دنیا کو اور اپنی نسل کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. اس سے پرندے خوف زدہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ اثرات جنگل میں آئے اور ہم بھی ایک دوسرے کو مار دیں. ایک تو یہ ہے. پھر اس میں عقل جو ہے وہ کہا گیا کہ عقل کے ذریعے سے چونکہ انہوں نے یہ بنائے اور یہ سارا کچھ کر دیا, یہ اس میں اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تجسس جو ہے وہ بھی دیوانگی کا باعث بنتا ہے. جب آپ طرح طرح کے سوال, آپ بے چینی کا شکار ہو, انزائٹی کا شکار ہو, تو یہ جو ہے اس کے وجوہات بنتی ہیں. اچھا اس میں یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جب قیوم جو ہے وہ سیمی کے فراق میں یا اس کے دکھ میں السر کا شکار ہو جاتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے, تو اس کی جو کیفیت ہے اس بے چینی کی کہ وہ کچھ نہ کھا سکتا ہے, وہ کمزور پڑ رہا ہے, اس کے ہاتھوں کی نسیں ظاہر ہو رہی ہیں, تو یہ سارے کچھ بھی وہی کیفیت ہے جو کہیں نہ کہیں راجہ گدھ بھی اپنی دیوانگی کے عالم میں بتاتا ہے کہ وہ راتوں کو باہر نکل جاتا ہے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے ہر جگہ سے ان دونوں کی حالتوں کو بھی ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے گدھ کے ساتھ. تو یعنی یہ ہے کہ اس میں گدھ کا جو پرابلم ہے جو اس کانفرنس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کی جو دیوانگی ہے وہ اہم مسئلہ ہے, اور یہ دیوانگی انسان سے آئی ہے, اور انسان کے ہاں جو دیوانگی کی جو صورتیں ہیں وہ عقل کے ذریعے سے اپنی تباہی کا راستہ جو چننا ہے وہ ہے. اور اس تباہی میں اس کے تجسس اور جستجو کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ طرح طرح کے ایسے سوالات کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جن کے کوئی جواب نہیں ہے. میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کائنات کس نے بنائی ہے, کیا ہے, کدھر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ سارا ایک فلسافیکل پروسیجر ہے عقل کا. تو گویا یہ دیوانگی بانو اس کو دیوانگی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہاں میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, یعنی کہ وہ سوالات جو ہم کسی بھی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, یہ دنیا کیسے بنی, یہ کائنات کیسے بنی ہے, لیکن بانو قدسیہ ان سوالات کو دیوانگی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے. ریلیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عقل دشمنی ہے
چلو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. صرف میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں تیسرا ایک عنصر اور بھی ہے اس کا، وہ ہے عشق لا حاصل والا. کہ اب وہ جو چیپٹرائزیشن انہوں نے کی ہے وہ یاد ہے کیسے؟ ہاں جی، وہ 4 حصے ہیں اس کے، اور ان چاروں حصے کے کچھ ذیلی عنوانات بھی ہیں. جیسے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ شام سمے کے نام سے ہے، جس میں عشق لا حاصل ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ دن ڈھلے ہے، لا متناہی تجسس. ہاں، اور پھر دن چڑھے ہے. دن چڑھے کا کیا ہے؟ موت کے حوالے سے ہوگا. نہیں، وہ آخری ہے. دن چڑھے کا ہے رزق حرام. اور چوتھا جو حصہ ہے وہ ہے رات کے پچھلے پہر، یہ، اور اس کا ذیلی عنوان ہے موت کی آگاہی. تو یعنی کہ انہوں نے جو کرداروں کی جو کنڈیشنز ہیں، ان کے جو حالات ہیں، ان کو ان 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کیونکہ پہلا حصہ عشق لا حاصل پر ہے، تو یہ پہلا حصہ قیوم کی سیمی سے محبت اور سیمی کی آفتاب سے محبت، تو جو ٹرائی اینگل کی جو کیفیت ہے اس کو عشق لا حاصل سے جوڑا ہے. آپ کچھ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو موضوعات ہیں اور ذیلی موضوعات ہیں، ان کا ان ڈسکشن سے اور خود جو پلاٹ ہے اس کا جو ایولیوشن ہے اس کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے گہرے طور پر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ ایک ایڈیولوجیکل ناول ہے یہ، اور تفکر کا ناول ہے. اس میں ایک بانو نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا فلسفہ حیات بنانے کی کوشش کی ہے، ایک فلسفی دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو ہے، لیکن بٹوین دا لائن ہمیں کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. مثلا یہ ناول جو ہے یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد کی صورتحال ہمیں بتاتا ہے. پاکستان بننے کے بعد جو سماجی سیاسی جو توڑ پھوڑ ہے، سیاست تو اس میں کہیں ڈسکس نہیں ہوئی، اکنامکس بھی براہ راست کہیں ڈسکس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن کرداروں کے تعارف کے دوران، کرداروں کے منہ سے یا ان کے لینڈسکیپ سے ہم کچھ چیزیں کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے جو کلاس سٹرکچر کیسا چل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ کلاس سٹرکچر جو ہے وہ پولیٹیکلی کنٹرول ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ کہ سمی کا جو والد ہے یہ غریب لوگ تھے. بعد میں سمی شاہ کے بعد میں جب پاکستان بنا اور مہاجر آئے، فسادات ہوئے، تو یہاں جو ہندو جائیدادیں چھوڑ کے گئے تھے اس پہ قبضے ہوئے، کلیم، اور ان سے کے نتیجے میں ایک بڑا طبقہ ہے جو دولت مند ہوا، قبضہ گیری کے چکر میں، جھوٹے کلیموں کے چکر میں. گویا مملکت خداداد کے قیام کے فوراً بعد یہاں پر یہ ہوا. اور وہی غریب جو سمی کا باپ ہے بعد میں گلبرگ میں ایک بہت وسیع اور اس کوٹھی میں. تو یہ ایک بڑا اہم اشارہ ہے. اور وہ بانو نے کہا ہے کہ یہ سارا جو نظام اقدار ہے یہ انتشار کا شکار ہو گیا، زوال کا شکار ہو گیا. ایک حرص اور طمع اور لالچ جو ہے وہ پاکستانی افراد میں گھس گئی، اور وہ دولت کے چکر میں ہو گئی. جیسے وہ بتاتی ہے اس کی ماں جو ہے وہ کاکٹیل پارٹیوں میں بزی رہتی ہے، بیٹی کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، باپ بھی اسی طرح سے بزی رہتا ہے. تو یہ اس سے متنفر ہو کر یہ گھر کو چھوڑ دیتی ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو جھوٹا جو ایک اپر مڈل کلاس کا جو سٹرکچر ہے اس سے بغاوت کرتی ہے. اچھا، یہاں نا ہمیں ایک انفرادیت نظر آتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین جو کردار ہیں ناول کے، وہ ایک خاص ٹپیکل انداز کے ہوتے ہیں. سیمی شاہ نے یہ جو اپنا جو ایک اس نے انالیسس کیا ہے سوسائٹی کا یا اپنی کلاس کا، یہ سیمی شاہ کے اپنے ڈائلاگز ہیں. اور ان مکالموں میں جو ہے اس کا سیاسی شعور نظر آتا ہے، اس کا سماجی شعور نظر آتا ہے. یعنی وہ اپنی ماں اور باپ کا جو اس کا انالیسس کر رہی ہے، اس سوسائٹی کو دیکھ کے کر رہی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ پیسہ کمانے کی مشین ہے، اور میری ماں جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سپورٹ کرنے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہے، اور میری باپ کی سرگرمیاں کیا ہیں باہر، اور وہ کتنا، یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بالکل انتشار کا شکار ہے. تو اردو ناول میں ایسی ہیروئن بھی کہیں نظر نہیں آتی ہے جو سیاسی اور سماجی حوالے سے اتنا کریکٹلی اس کو انالائز کر سکے اور اس پہ اپنی رائے دے سکے. تو سیمی شاہ کی ذہانت جو ہے، جو
جو کہ پورے ناول میں کہ نظر آتی ہی ہے، لیکن یہاں پر بھی وہ شو ہوتی ہے کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے، واقعی سوشیالوجی کی طالب علم ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک تو یہ بھی پروف کرنا تھا نا مصنف نے، ورنہ ایسے شاندار کریکٹر تو موجود ہے. خود آقا دریا میں چمپا وغیرہ کے انالیسز آپ دیکھیں، ان کا تاریخی شعور کتنا شاندار بتایا ہوا ہے. لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ناول ہے یہ رائٹ ونگ میں بہت پاپولر ہوا ہے. اگر ہم لیفٹ رائٹ کے دھاروں میں اگر چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو جو ہمارے دائیں بازو کی جو سوچ ہے، چونکہ اس کے اندر جو فکر ہے وہ بھی الہیات اور دینیات پر مبنی ہے، تو لہٰذا اس کو ایک سپورٹ ملی اور ایک مقبولیت بھی ملی. اچھا، ایک ایسے ناول کے اندر ایک لڑکی کو جو گلبرگ کی رہنے والی ہو، الٹرا ماڈ کوڈ ہو، لبرل ہو اور جین شین اس دور میں پہنتی ہو 70s میں، تو وہ جو ہے اور وہ باغی ہو اپنے طبقے کی، اپنے گھرانے کی، لیکن اس کے اندر خلوص ہو، عشق کی صلاحیت ہو، وفا ہو، کمٹمنٹ ہو، اور جس کی بنیاد پر وہ انسان کسی کو دھوکہ دینے والی نہ ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو. اب یہ اعلیٰ ترین انسانی خوبیاں جو ہیں وہ بانو نے اس میں رکھی ہیں جو الٹرا ماڈ ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے، کیونکہ اس کا جو اپیرنس بنائی ہے وہ بالکل مغرب کی خاتون، جینز ہے، شرٹ ہے اور سارا کچھ، تو ایکچولی میں تو بانو یہ بتانا چاہتی تھی کہ جو مغرب زدہ عورت ہے وہ کتنی بے چارگی کا شکار ہے اور اس کا حال کتنا برا ہے. وہ عشق لاحاصل میں گرفتار ہے اور آخر میں ایک حرام موت مرتی ہے. ٹھیک ہے، بقول یہ کہا ہوا ہے، بلکہ اس نے لفظ ضدی بھی لکھا ہے اس کے لیے کسی جگہ پر، یہ کہ وہ عورت پڑھی لکھی عورتیں ضدی ہوتی ہیں، یہ ان کو شعور نہیں ہوتا. اور بلکہ گدھوں کا لفظ بھی ایک جگہ استعمال کیا ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے گدھے بھی ہیں، اس ٹائپ کا لفظ بھی ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو رائٹ ونگر آئیڈیالوجی میں رکھ کے دیکھیں تو اب یہ جو سارا ایک فیملی ہے، بانو کے تھاٹ کی جو فیملی ہے جس میں قدرت اللہ شاہ، ممتاز مفتی، اشفاق احمد شامل ہیں، یہ وہ ہیں جو پرو اسٹیٹ بھی ہیں، یہ وہ ہیں جو دو قومی ذریعے کے حامی ہیں، جو مسلم لیگی بیڈ آف مائٹ رکھتے ہیں اور قیام پاکستان کے حوالے سے ایک بہت مخلص ایک اور بڑا ایک وفاشار رویہ رکھتے ہیں. لیکن یہ اس ناول کے اندر انہوں نے جو کلیم اور قبضہ گیری کے ذریعے سے جو معاشرے کی عقل پتل دکھائی ہے، انتشار دکھایا ہے، تو یہ گویا خود ایک رائٹ ونگر تھاٹ کی طرف سے اپنے معاشرے کا تجزیہ بھی ہے. وہ اس پاکستان کا جو ابھی نیا نیا وجود میں آیا ہے اور جس کو مملکت خدا داد کہا جا رہا ہے، جس کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے اور اسلام کی تجربہ گاہ کہا جا رہا ہے، اس کا انالیسز وہ 70s یا لیٹ 70s میں وہ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی میرا خیال یہ ایک دلچسپ چیز بنتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دراصل یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اصلاح کا کام ہے، یعنی کہ آپ نے ایک انتشار دکھایا ہے جو پاکستان بننے کے بعد نظر آ رہا ہے، اور اس کی یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ ادیب کا کام اصلاح کرنا ہے، تو اس لیے دراصل انہوں نے ایک اصلاحی پیغام دیا اس انتشار کو دکھا کے. وہ یہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی مغرب کی بات کی، کیونکہ سیمی شاہ مغرب کی عورت ہے اور مغرب کی عورت زوال پذیر. اس طرح پروفیسر سہیل جو ہے وہ بھی جگہ جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا. ایون وہ امریکہ جاتا ہے تو واپس آ کر جو قیوم کو بتاتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، وہ اخلاقی زوال کا شکار ہیں. یعنی کہ ایک پورا جو ہم کہنا چاہیں کہ پاکستانی تحریک یا پاکستانی ادب کی تحریک کے حوالے سے جو ایک تحریک نکل سکتی ہے یا ایک تھیورائزیشن جو ہو سکتی ہے، وہ اس ناول میں ان 2-3 جگہوں پر نظر آتی ہے کہ مغرب کے خلاف ہے اور یہاں کی روحانیت کو پرومیننٹ کرنا، اور جو تھوڑی بہت غلطیاں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ان کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا گیا نا، ان کو بھی اس کو اٹھانا. گویا یہ ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہ مشرق کے طور پہ لیا جاتا ہے، مشرق اور مغرب کا جو تضاد ہے، اور مغربی تہذیب کے اوپر ہمارا جو ایک رائٹ ونگر کرٹیک ہے وہ بھی یہاں پر ناول میں بھی موجود ہے.
اور یہ بھی کہ یہ تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی وغیرہ وغیرہ، یہ والا عمل بھی موجود ہے. تو اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں وہ شپینگلر کی کتاب جو ہے زوال مغرب کے حوالے سے وہ بھی بڑی اسی حوالے سے مقبول بھی ہوتی ہے، کوٹ بھی کی جاتی ہے. تو اب اس میں مجھے پروفیسر سہیل جو ہے وہ مجھے کریکٹر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، جو بیسیکلی اس میں ایک آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے والا ہے اور اس کی روحانیت، مادیت، علم، عرفان، عقل اور الہام اور ان چیزوں کو وہ باقاعدہ یوں کہہ لیں کہ وہ کرتا ہے، سیٹل کرتا ہے ان مباحث کو، اچھا تو یہاں پہ میٹیریلائز کرتا ہے. ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے، قیوم کہتا ہے سہیل کے بارے میں کہ سہیل ایک ماڈرن کیپسول سائز ولی تھا. کیپسول سائز ولی جو ہے وہ اس طرح سے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بانو قدسیہ کا نمائندہ بھی ہے پروفیسر سہیل. پتہ نہیں اب اس طرح کے جملے اس نے آبدہ کے متعلق ایک جملہ کہا ہے کہ وہ پاکٹ سائز بہیتی زیور ہے. کیوں کہ وہ جناب جی جب ڈرتی ہے تو آیت الکرسی آیت پڑھتی ہے، الکرسی میں اپنے پڑھ کے پھونکتی ہے، اور جب اس طرح سورہ ناس. سورہ ناس پر. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، بانو قدسیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ تشبیہ ہے، یعنی وہ ہر وہ بات کو اپنی بات سمجھانے کے لیے تشبیہ ضرور دیتی ہیں، اور آپ ان کی زبان میں، ان کے اسلوب میں جگہ جگہ یہ دیکھیں. تو یہ جو دو آپ نے ایک مثال دی اور میں، یہ دراصل ان کی تشبیہ دینے کا ایک طریقہ ہے تاکہ بات آسانی سے کنوے ہو سکے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کریکٹر کو بھی تو، ہاں بالکل ظاہر ہے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی پاکٹ سائز بہشتی زیور ہے تو یہ وہ تو، سارا سامنے آ جاتا. لیکن وہ اشرف تھانوی صاحب کے اوپر کریٹیک بھی تو ہے نا. اب ایک رائٹ ونگر کی طرف سے ہی کریٹیک آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ تنقید کر رہی. نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو خبر نہ ہو، لیکن وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیکھیے ایک اچھا تخلیق کار اگر چالاک اور عیار نہیں ہوگا تو وہ پلے نہیں کر سکتا لفظوں سے، خیالات سے، تصورات سے، واقعات سے، اور اس کو دلچسپ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس نے قاری کے امیجنیشن سے، اس کے جذبات سے بھی کھیلنا ہوتا ہے. تو میرا خیال وہ اس حوالے سے وہ کامیاب، جتنی سادہ نظر آتی ہے وہ تھی نہیں، کم از کم ناول تو یہی ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک میں وہ دوبارہ میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد کراؤں کہ پروفیسر سہیل کو ضرور ڈسکس کریں. میں خود پروفیسر ہوں تو میں یہ مجھے وہ کردار اس لیے دلچسپ لگتا ہے کہ اسٹارٹ میں رائٹر بتا رہی ہے کہ پڑھانا چلانا تو اس کو نہیں آتا تھا، لیکن وہ لوگوں کی کھوپڑیاں کھول کے اس کے اندر جناب جی توڑ پھوڑ کرنے میں ماہر تھا. اور قیوم جو ہے جو بھی سٹیپ اٹھاتا ہے اس کے کہنے پہ اٹھاتا ہے. ریڈیو میں نوکری کرنی ہے یا آبدہ کے ساتھ تنتر یوگا کرنی ہے. ایون شاید میں آخری والا حصہ پہلے بتا رہی ہوں، ایون آفتاب کو سیمی سے اسی نے بددل کیا نا، بددل بھی اس سے کیا. پھر یہ ہے کہ دکھایا ہے کہ وہ سوشلسٹ ہے، وہ ایتھیسٹ ہے اور دنیا بھر کے علوم رکھتا ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ اس اقلیت پسندی سے تائب ہو کر وہ سائیں بابا کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور ماں بعد طبیعیات کی طرف نکل کے عرفان حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پروفیسروں کے ساتھ ویسے یہی ہوتا ہے، میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں. تو وہ جو ہے سارا دنیا گھوم پھر کے، علم گھوم پھر کے، تو بعد میں وہ بیچارے یہی کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ایک بے منزل دانشور جو ہے، اب سوشیولوجی کا آدمی ہے. سوشیولوجی از دا موسٹ ماڈرن نالج اینڈ ڈسپلن ایز ویل. تو وہ تو پوری سوسائٹی کو طے کو دیکھتا ہے. تو پھر وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، 3 پیس پہنتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں کم از کم 80s سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ 80s سے ہمارے ہاں ایسے راسخ العقیدہ کردار نظر آنے شروع ہو گئے تھے جو یورپ پلٹ تھے، داڑیاں نہیں رکھتے تھے لیکن وہ راسخ العقیدہ تھے اور مذہب کی کچھ ڈفرینٹ تشریح کر کے چیزوں کوئی اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے سوسائٹی کے اندر. تو ایسے بہت سارے کردار ہمیں ابھی ہاں ہیں، بعد میں تو خیر یہ سارا کچھ آیا ہی. تو ظاہر ہے کہ
اب میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا ورنہ بہت سارے نام میرے ذہن میں آ گئے، چاہے وہ سابقہ وزیر اعظم سے لے کر ہم ارد گرد گجر خان تک بھی آ جا سکتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے انہوں نے اس کو کیا انٹلیکچوئل کے طور پہ پیش کیا ہے، دانش کے منبع کے طور پہ پیش کیا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جب گت جاتی جو ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انسانی عقلیت کے اوپر ایک کویسچن مارک لگایا جاتا ہے، تو بعد اس کی جو کریکٹرائزیشن ہے وہ پروفیسر سہیل کی صورت میں اس کی پرسونیفیکیشن ہوتی ہے، اور وہ بھی آخرکار پھر عقل سے تائب ہوتا ہے اور ادھر جاتا ہے. تو گویا عقل جو ہے وہ ایک ہدف ہے بہت بڑا ان کا بانوں کا. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پروفیسر سہیل وہ کردار ہے جس کے ذریعے سے پہلی دفعہ گئے یا فائنلی بانو قدسیہ نے جو اصل اس کا مقصد ہے اس ناول کا وہ پیش کیا. وہ یہ تھا حلال و حرام کا تصور. یہ بھی اسی کی طرف سے آتا پروفیسر سہیل کی مکالمے کے ذریعے سے یہ بیان ہوا تھا کہ جو حلال چیزیں ہیں، جب آپ حرام کام کرتے ہیں، حرام رزق کھاتے ہیں، تو وہ آپ کے جینز میں، آپ کے اولاد میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کی اولاد پر اگر کچھ برا ہوتا ہے یا برا ہوگا تو وہ دراصل اس حرام رزق کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو فلسفی، یہ تھیری جو ہے، یہ بانو قدسیہ نے پروفیسر سہیل کے ذریعے سے بیان کی. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں جب ایک قاری کے طور پر پروفیسر سہیل کے کردار کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ امپیکٹ فل نہیں لگتا. مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ذریعے سے بانو نے جگہ جگہ خود اپنا ظاہر کیا ہے. مطلب سیمی شاہ کے کردار میں بانو قدسیہ نظر نہیں آتی، باقی خواتین کے کرداروں میں بھی نظر نہیں آتی، لیکن پروفیسر سہیل کے کردار میں جگہ جگہ بانو قدسیہ کا فلسفہ، ان کا ذہن یا ان کی فکر جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی ناول کی خامی ہوتی ہے کہ ظاہر اگر آپ نے کچھ پلاٹ بھی کرنا ہے، کوئی فکر، تو اس کو جب وہ کہانی کی صورت میں آ جاتا ہے تو کردار خود اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کرتا ہے. ناول نگال کی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے کردار میں ٹپک پڑے اور اپنا واز جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دے. نہیں، دیکھیے، ماؤتھ پیس تو بنایا جاتا ہے کسی کو. یا تو پرندوں کو ماؤتھ پیس بنایا ہے، پھر سہیل کو بنایا ہے، اور اس کی جو پرسونیفیکیشن کی ہے وہ قیوم اور سیمی کے ذریعے سے کی ہے. میرا خیال ایسا ہے. مثلا قیوم کا کردار جو ہے، اب وہ یہ قیوم جو ہے یہ دیہات سے آیا ہوا ہے، اور قیوم کے متعلق بھی یہ مسائل ہیں کیونکہ قیوم کو ہی راجہ گدھ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اس ناول کے اندر. اب قیوم جو ہے وہ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو والد ہے اس کی اس والدہ کو بابا بلے شاہ کے مزار سے بھگا کے لایا تھا. اچھا، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جہاں سے وہ بھگا کے لائے وہ بھی مزار ہے اور بلے شاہ کا مزار ہے. تو جگہ بھی انہوں نے بانو نے سوچ سمجھ کے لی ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں وہ اور قوالی چل رہی ہے پیچھے، اس کا آواز بلند نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ 70s تک میلوں کی بہت اہمیت تھی ہمارے کلچر میں. یہ بعد میں ہمارے ہاں یہ کنزیومرزم کی خوفناک لہر جو 80s کے بعد آنی شروع ہوئی، وہ لیکن وہاں تک کلچر بڑا سٹرونگ تھا اور بھٹو پالیسی کا حصہ تھا عوامیت، اسی دور میں سامنے آئی. تو میلے ٹھیلے جو ہے وہ مرکز تھا. میں نے اپنے بچپن میں میلے وہ دیکھے ہوئے ہیں، موت کا کو اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان مزار اس کا مرکز تھے. تو وہاں پر یہ ہوتا ہی تھا. پرانی فلموں میں، بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ہیرو ہیروئن ملتے بھی وہیں تھے، بچھڑتے بھی وہیں تھے. تو بلے شاہ کے مزار نو بلے شاہ کے میلوں پہ. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیوم کا جو والد قیوم کی والدہ کو وہاں سے بھگا کے لایا تھا. نکاح کا ذکر کئی دیے وہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر اس کی والدہ کے متعلق مشہور ہے کہ کوئی کریکٹر مقصود ہے یا اس کو چچا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات رہے، چچا کے ساتھ، اور پھر یہ ان کی اولاد ہے. تو گویا یہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ولچر ہے، راجہ گدھ ہے نا. اچھا، چونکہ ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ اس کا دکھایا ہوا ہے. اب دیہات اور شہر کی کا جو کنٹرڈکشن ہے، یہ طبقاتی تضاد بھی بڑا خوفناک انہوں نے دکھایا ہے. مثلا یہ برٹش گورنمنٹ کی بنیادی پالیسی تھی رورل اور اربن تقسیم، کہ اربن جو ہے وہ رول کرے گا
وہ ساری جو کیپٹلزم ہے اور اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کا مرکز ہوگا، اور اس کے جو ورکر ہے، جو را مٹیریل پیدا کرنے والے، وہ دیہاتی ہوں گے. ان کو آپس میں نہیں ملانا، صحیح. نہ ملنے دیا انہوں نے. جی. تو وہ آج بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہے. تو یہ دیہاتی پس منظر کے ساتھ شہر میں آتا ہے، وہ زندگی بھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہے اس میں. اور پھر اس کے استاد کا بھی کہیں ذکر آتا ہے اس کے جو متعلق. مارکسسٹ ہیں. نو 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 نو، وہ دیہات والے، دیہات میں. دیہات میں جو اس کے استاد تھے، تو وہ بھی اس کے متعلق خاص کوئی الفاظ بولتے. اچھا، پھر اس کو مطلوب کریکٹر کے طور پہ جب پیش کیا گیا ہے تو یہ السر کا مریض ہے، ہو جاتا ہے، اور پے در پے ناکام محبتیں. اور پھر اس کا یہ جو کردار دکھایا گیا کہ جو اس نے جتنی بھی محبتیں کی ہیں وہ ان سے کی ہیں جو آلریڈی کسی سے منسوب تھی. سیمی شاہ آفتاب سے منسوب تھی، آبدہ وحید سے منسوب تھی، امتل جو ہے طوائف تھی، وہ طوائف تھی، اور جو بیگم ہے وہ جو پریگننٹ تھی، جو روشن تھی، روشن وہ بھی افتخار کے ساتھ. تو گویا یہ اب اس کا جو گدھ پن ہے وہ بانو نے یوں دکھایا ہے کہ یہ کسی کا شکار کیا ہوا ہی کھاتا ہے، خود نہیں شکار کرتا. آخر میں وہ اس کی امتل اس کو کہتی ہے کہ تم کسی باکرا کے ساتھ کر لو، تو وہ جو ہے کرتا ہے، لیکن شاید اپنی بھابھی کے ذریعے سے رشتہ کرتا ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے پریگننٹ ہے. مجھے تو بھابھی پہ بھی اب وہ ہو رہا ہے کہ بیچاری جو ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا بہت ساری چیزوں کو. چل خیر، تو اب اس ساری یہ جو کردار ہیں اس حوالے سے، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دو چار چیزیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات اور میں کر لوں کہ مغرب کے اقلیت کے اوپر ایک کویسچن ہے، مغربیت کے اوپر ایک کویسچن ہے، اور پھر عورت کی عظمت نہیں ہے یہاں پر. عورت کے کردار سارے مطوبہ لکھنے والی عورت ہے، اور وہ ان کو مطوب کر رہی ہے اخلاقی بنیادوں پر اور جنسی بنیادوں پر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ بانو جو ہے وہ کس کا مقدمہ لڑ رہی ہے، انسان کا، پاکستانی سماج کا، یا پاکستانی عورت کا، یا محض اپنا. اب یہاں یہ بہت پیچیدہ بحث ہے ساری کی ساری، ہمیں نہیں سمجھ ابھی آتی. مثلا میں اگر تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھوں، میں تھوڑی سی بات لمبی کروں گا، کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بحث ہے جس کے میں نے 5-6 آپ کو عناصر بتائے ہیں، یہ اقبال سے ہی آلموسٹ شروع ہو جاتی. مغرب کی مخالفت ہے، اقلیت کے حوالے سے ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، اور عورت کے حوالے سے خاص نقطہ نظر ہے. پھر اب اس کا مطلب ہے کہ جو کام اقبال شاعری میں کر رہے تھے، علم الکلام وضع کر رہے تھے، بانو وہی علم الکلام راجہ گدھ میں وضع کر رہی ہیں. کیا وہ ایک عقائد کی ایک نئی تشریح کر رہی ہیں؟ عقل کی کو رد کرنے کے لیے بہت عقلی سطح پر جا کر وہ اتنا ایسا ناول لکھ رہی ہیں. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کسی علم الکلام کی تلاش بھی ہے اس کے اندر. اور پھر مجھے ایک چیز اور لگتی ہے، اگر میں مثلا ممتاز شیریں جو ہے ان کی کتاب ہے منٹو نوری نہ ناری، تو اس کے اندر انہوں نے منٹو کے حوالے سے ایک پورا تھیسس بنایا ہے، اور اس تھیسس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ غلطی جو ہے وہ بعد میں نسل در نسل وہ چلتی چلی جا رہی. گویا گناہ کی جو اہلیت ہے وہ انسان میں وراثتاً منتقل ہوتی جاتی ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا، اس سے کوئی
مفر نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ایک خالصتاً ایک عیسائی تصور ہے جو تثلیث سے وابستہ ہے اور وغیرہ اور وغیرہ. انسان خطا کا پتلا ہے. جی ہاں. تو اچھا کچھ ویسی چیز یہاں پر بھی مجھے نظر آتی ہے کہ اب کیا جو اس جو ہے کیا کہتے ہیں حلال اور حرام کا جو تضاد ہے جو آدم کے ذریعے سے آیا, اور راجہ گدھ جو ہے اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. گویا یہ ایک کہہ لیں کہ اس کو اگر میں ایک ماڈرن مارکسین اس میں ٹرمینالوجی میں بات کروں تو کہ یہ جو ڈائلیکٹکس ہے حرام اور حلال کی, یہ اس کے اندر نیکی بدی خیر اور شر کی صورت میں موجود رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے. اس میں وہ دیوانگی کی دو شکلیں بتاتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے حواس مختل ہو جاتے ہیں اور یہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, یا یہ جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, فرزانگی کی طرف اور عقل کی وجدان کی اعلیٰ سطح وجدان کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا یہ ایک پیچیدہ بحث ہے جو وہ حلال اور حرام کے تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کو وہ چلاتے ہیں. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں یہ جو گناہ کا وراثتی تصور ہے اس کو بطور تقدیر جب بتا دیا جاتا ہے تو یہ جبریت کی ایک ایسی شکل ہے جس سے تو بھاگے نہیں جا سکتا. تو اگر یہ ایک جبریت کا فلسفہ ہے جو ہماری جو ممدوح ہے اس ناول کے ذریعے سے دے رہی ہیں, تو یہ تو بڑا خوفناک نہیں؟ کیا ایسا ہے؟ یا کوئی وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی نجات ممکن ہے حرام کے تصور سے یا حرام کا جو بھی شکنجہ ہے اس سے؟ میرے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ جو دوسرا وہ رستہ بتا رہی ہیں وہ جو ہے وہ حلال کا رستہ ہے, باقاعدہ نکاح کا, جو کہ قیوم نے کیا بھی, یعنی کہ اس نے شادی بھی کی, لیکن کیونکہ اس کے خون میں یا اس کے خمیر میں یا اس کے جینز میں ایک حرام شامل ہے تو وہ اگر حلال رستہ چننا بھی چاہے تو اس کو وہ نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ اس کے مقدر میں ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے. جی تو یہ ان کا بنیادی موقف یہی ہے اور یہی انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی جو ہے اس میں کوشش کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ایک روایتی کلچر ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے نا تو عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے گناہوں کی سزا ہے, یا کیونکہ اس نے ایسا کیا تھا, یا وہ کیونکہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ جواب بن یہ ہوا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے اگلی نسلوں میں یا کچھ میں, تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے وہاں برا کام کیا تھا تو اب اس کو اس صورت میں سزا مل رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو ہماری متھ میں یا ساتیر میں موجود تھی اس کو ادب میں تھیورائز کر کے جو ہے بانو قدسیہ نے ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے. تو ظاہر اس پر مباحث ہوتے رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, یعنی کہ سائنٹیفکلی یہ پروون ہی نہیں ہے کہ رزق جو ہے وہ جینز میں شامل ہو سکے یا اس طرح سے ٹرانسفر ہو سکے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی سائنٹیفک تھیوری تو نہیں ہے, یہ ایک فلسفیکل ہے, جیسے کہ آپ نے اس کو علم الکلام کہا ہے, تو یہ لیبارٹری میں تو اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا, یہ فکر کے ذریعے سے ہی رد ہو سکتی ہے اس کی. لیکن اگر ہم اس کو بطور ایک علامت کے استعارے کے لے لیں کہ جب بھی کہیں پر حرام کاری کرپشن جہاں پر ہوگی تو اس کرپشن کے ارد گرد جو بھی عمل وضع ہوگا اس کے اثرات تو آتے ہیں, اولاد پہ بھی آتے ہیں, ایک بڑی ماحول پہ بھی آتے ہیں, آج ہم بھگت رہے ہیں. ہاں آپ نے کرپشن کی بات کی. اچھا آپ دیکھیں کرپشن یا جو باقی حرام کے کام ہیں وہ ہماری اپر جو ہمارا طبقہ ہے یا جو اعلیٰ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں زیادہ نظر آتا ہے. بانو قدسیہ نے ایسا کوئی کردار نہیں لیا اپنے ناول میں, سارے کردار جو ہیں وہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس ہیں. تو دراصل جو حرام خوری کر رہے ہیں ان کو موضوع بنانا چاہیے تھا, ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ ان پر کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے صرف ایک چیز لی ہے, وہ جنس لی ہے. ایک تو بنیادی طور پر شاید اس لیے کہ وہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے یا وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے یا اس کی بات کلک ہو جاتی ہے, اور پھر وہ لوئر اور مڈل کلاس کے عورت مرد کے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آبدہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے وہ بتاتی ہیں کہ تنترا یوگا وغیرہ کیا, وہ بیچاری بھی ایک مجبور لوئر مڈل کلاس کی ان پڑھ عورت ہے. امتل جو ہے وہ ایک طوائف ہے, یعنی کہ کچھ ایسے کردار ہیں سوسائٹی کے جو آلریڈی ماتوب ہیں, جو لوئر طبقہ ہے, جو اپنی مجبوری کی وجہ سے ایسے ہیں, ان کو گدھ قرار دینا
ٹھیک ہے, اور ان کی تقدیروں پر ثبت لگا دی نا بانو قدسیہ نے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بینگ ایک رائٹر ہونے کے ناطے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کردار کے ساتھ یہ ظلم کرنا. دیکھیے یہ جو ہے نا اپنا اساطیری سطح پر آپ نے بات کی حلال اور حرام والے معاملات. اچھا یہ ایک پبلک سطح پر ہم لیتے ہیں. مذہب کی جو ہائی انٹلیکچوئل مباحث ہیں یا جو ہائی ٹیکسٹ ہیں ان میں اس طرح بحث نہیں ہے, یہ ایک پبلک کی بحث ہے. اچھا اس کے پیچھے ممکن ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک ہندوستانی بس منظر ہے جو, ہاں ہند اسلامی کہہ لیں یا ہندوستانی کہہ لیں, کہ اس میں جو ہندو میتھولوجی کے اثرات ہیں ان کے جو وہ بھی ہیں اور پبلک سطح کے جو ہیں وہ آئے ہوں اور ان کو تھیورائز کیا گیا ہو. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم, آپ نے کہا کہ جنس جو ہے چونکہ پاپولر سبجیکٹ ہے شاید اس لیے, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ رائٹ ونگ کے اندر جنس جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, سب سے زیادہ پابندی اس پہ لگائی جاتی ہے. چونکہ وہ عورت کے ساتھ جڑی ہے تو لہٰذا عورت پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی مذہبی عسکریت یا شدت پسندی سامنے آتی ہے تو الزام جو ہے وہ فحاشی اور عریانی کا ہی لگتا ہے, دوسری وجہ اور عورت جو ہے وہ جو ہے پابند ہوتی ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ وہ جینس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس لیے اس میں اس کا جنس کا سہارا زیادہ لیا گیا. تو اس وجہ سے ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو حرام جنس ہے وہ جینس کو غلط طرح سے اس کی ہوتی ہے تو جو ہم جنس پرست ہیں تو کیا یہ ان کے لیے, کیونکہ ان کے ہاں یہ جینس ٹرانسفر نہیں ہوتے تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام نہیں ہے, کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا وہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس رائٹ ونگ تھیوری کو خود رائٹ ونگ کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کا کوئی کمپیریٹو اسٹڈی شروع کریں تو فرض کریں اقبال نے جو تقدیر کا تصور دیا ہے وہ تو زیادہ شاندار ہے جو یہ دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں. پھر اقبال کی جو مغرب دشمنی ہے اور ان کی جو مغرب دشمنی ہے اس میں فرق ہے. مثلا اقبال کی جو مغرب دشمنی ہے وہ سرمایہ داری اور نوآبادیاتی نظام کی تنقید کے نتیجے میں, کہ سرمایہ داریت جو ہے وہ چونکہ پوری دنیا کو کولونائز کر رہی ہے, اس کا استحصال کر رہی ہے, تو لہٰذا اس کی بنیاد پر جو مغربی تمدن وجود میں آ رہا ہے یہ زر پرست ہے, مادیت پسند ہے, اور اس میں جناب جی وہ چیزیں نہیں. ایک تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں بڑی تنقید ہے اور اس کا موضوع بھی بڑا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ تو نہ سرمایہ داری کو ڈسکس کرتی ہیں نہ اعلیٰ طبقاتی نظام کو ڈسکس کرتی ہیں, جبکہ طبقات حرام کاری کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اور خود کیپٹلزم جو ہے وہ حرام کاری کی بین الاقوامی ایک سسٹم ہی ہے, اگر میں حرام کاری اور اس ٹرم کو یوز کروں تو اب پورے کا پورا جو گلوبلائزیشن ہے, نیو لبرل اکانومی ہے, وہ ساری ہیومن ایکسپلوٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہے اور اکنامکس کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے, تو اس کو یہ ڈیبیٹ تو نہیں کیا گیا. بلکہ ایک جگہ پر اپنے ایک استاد کے ساتھ قیوم نے بحث بھی کیا جو کہ مارکسسٹ تھا, پروفیسر تنویر نام تھا ان کا, ان کا ایک ڈائلاگ موجود ہے. تو وہاں پر ان کا جو پروپیگنڈا کہہ لیں یا جو منصوبہ ہے بانو قدسیہ صاحبہ کا کہ جو مارکسسٹ کے خلاف ہے یا اینٹی مارکسسٹ ہے وہ نظر آتا ہے, جس میں وہ قیوم جو ہے وہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ آپ گاڑی پر کیوں آتے ہیں, آپ سائیکل پہ آ جائیں. تو وہ اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے کہ چپ کرو, میرا بھی حق ہے کہ میں اچھی گاڑی پہ سواری کروں. تو یہاں پر انہوں نے مارکسسٹ لوگوں کا ایک جو کنٹراڈکشن ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے. تو وہاں پر اور جگہ جگہ پر انہوں نے جو مارکسسٹ دکھائے ہیں وہ ایسے ہی دکھائے ہیں جو کہ منافقت بھرے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے کہ ہمیشہ سے سارے مارکسسٹ ایسے نہیں ہیں, یا ان کی اسٹرگل جو ہے وہ اور طرح کی ہے. ہاں تو یہ اس میں جو سائیں بابا والا رول ہے یہ بابے بھی آ گئے نا. جی جی آخر میں بابے بھی آ گئے, وہ آخر میں لے کر وہیں پہ آئی جہاں وہ لانا چاہتی تھی کہ وہ سہیل کے, اچھا خود پروفیسر سہیل ہی وہ قیوم کو کہتا ہے کہ آؤ تمہیں سائیں بابا کے پروفیسر جو امریکہ سے ہو کر آئے وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ سیمی سے کی روح
کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ بابا جی پھر اس کو مختلف وہ قبروں کے ذریعے سے وہ چلا چلا یہ وہ سارے اچھا معاملات. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ یہ جو پورا طبقہ ہے ممتاز مفتی کا، گدت اللہ شہاب کا اور ان سب کا، یہ سب روحانیت کا نام لیتے ہیں، تصوف کا نام لیتے ہیں. آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ تصوف یا یہ روحانیت جو ہے یہ بلے شاہ والی نہیں ہے، یہ شاہ حسین والی نہیں ہے، یہ عبداللطیف بھٹائی والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہاں جو آخر میں ہمیں بابا نظر آیا ہے وہ جنات سے بھی ملوا رہا ہے، شیطان سے بھی ملوا رہا ہے، روحوں سے ملاقات کروا رہا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے وہاں پہ تصوف کی روایت جو ہے اس کی بنیادیں کچھ اور ہیں، اس کا پرسپیکٹیو اور ہے، اور وہ کتنی بڑی تحریک کے طور پہ سامنے آئی ہے. لیکن یہ جو دکھا رہے ہیں تصوف یا روحانیت کا پس منظر، وہ تو کسی اور طرف لے کے جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے جب ہم شاہ حسین کہتے ہیں اور جب ہم بابا بلے شاہ کہتے ہیں، دراصل چشتیہ قادریہ فرقے کے اندر تصوف کا سکول ہے، اس سکول میں یہ تو مڈل ایجز کے اندر مزاحمت اور احتجاج کی سب سے بڑے پلر کے طور پہ سامنے آتے ہیں. اکبر کے عہد کی جو ایکسپلائٹیشن ہے شاہ حسین اس کی آواز بن رہا ہے، اور 18ویں صدی کی جو ایکسپلائٹیشن ہے جس میں گورا بھی آ رہا ہے، جس میں ہندوستان کے اندر سارا کچھ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، بلے شاہ اس کی آواز بنتا ہے. پھر اس کی جو ہائیسٹ شکل ہے وہ مولانا روم ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو ہمارا پروفیسر سہیل اور یہ جو جس طرح کی حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو حتیٰ کہ سر سید اور اقبال والی جو مابعد طبیات ہے اور اسلام کی ریکنسٹرکشن جو وہ اس دور میں لے کے آ رہے ہیں، یا اس دور کی ماڈرنزم کے تحت جو ریشنلائزیشن آف ریلیجن کر رہے ہیں، وہ تو بہت اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ تو گویا میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک ارتقاء ہوتے ہوتے جہاں پر جب بات بانوں تک آتی ہے تو وہ کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ حیران کن بات ہے. میں بھی آپ سے یہی جاننا چاہتی تھی کہ جب ہم تصوف یا روحانیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیول یا اس کی سطح ہمارے کلچر میں کچھ اور ہے، یس یہ نہیں ہے یس جو انہوں نے بتائی ہے. تو وہ لوگ جو اس کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے تصوف یا روحانیت جاننا چاہتے ہیں وہ تو پھر غلط راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں. ایسے ہی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی اخلاقی معاملہ ڈسکس ہوتا ہے یا عرفان و الہام کا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے تو وہ انفرادی ہوتا ہے، وہ اجتماعی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ناول کسی اجتماعی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، یہ پھر کوئی انڈیویجول جو ایشو ہے اس کے ساتھ آ کے یہ نیرو سطح پر وہ ہو جاتا ہے، مائکرو سطح پر یہ اتر آتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی جو تصورات ہیں یا ہند میتھالوجی کے ذریعے سے جو یہاں ایک صدیوں سے چل رہے ہیں، اس کی یہ فلسفیانہ تشکیل بھی یہاں پر کی گئی ہے. مجھے ایک چیز یوں بھی لگی ہے، اور پھر مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تقدیر کا جبر اور جینیات کا جو جبر ہے وہ بھی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو تو ایک آزادی کی ضرورت ہے، ایسے تصورات کی ضرورت ہے جو اس جبریت کو توڑے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جبریت کو توڑنے کی خود رائٹ ونگ تھاٹ کے اندر کی جو روایت ہے، چاہے وہ سر سید ہو، چاہے اقبال ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، عبید اللہ سندھی ہو، یہ ساری جو لاٹ ہے جو جبریت کے خلاف ہے. یہ نئے انسان کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ نئے سماج کی تشکیل کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو میٹا فزکس ہے یہ اس کی بھی نئی تشکیل کر رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹرن تھاٹ کو جب پڑھا اور اس کے ساتھ جب ٹکرائے تو انہوں نے پھر اپنا جو علم الکلام ہے، اپنی جو میٹا فزکس ہے وہ بھی بدلی. لیکن جو میٹا فزکس جہاں پر بننے جا رہی ہے وہ حیران کن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناول اتنا کچھ ڈیبیٹ کرواتا ہے، اتنا کچھ کہ بہت کم ایسے ناول ہیں جنہوں نے لوگوں کے دماغوں کو ہلایا ہو. اچھا میرا خیال ہے ہم بات
کریں اپنے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں. ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا یقیناً. کمنٹ بھی کریں, سوال بھی کریں, جو بھی آپ چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام محمد عمر ایاز ہے اور میں ادب کا طالب علم ہوں. پیشے سے ڈرامہ نگار ہوں اور خود کو بانو قدسیہ کا شاگرد سمجھتا ہوں. ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ ماؤتھ پیس کی بات کی تو مجھے بھی اس بات کا بڑا تجسس تھا. تو ایک بار میں نے دل میں ایک خواہش رکھتے ہوئے کہ سیمی کا نام لیں گی, میں نے بانو قدسیہ سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے راجا گدھ میں. تو انہوں نے کافی دیر سوچا, انہوں نے جواب مجھے نہیں 5 منٹ کا وقفہ دیا. پھر ان کا جواب کافی انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے بتایا میں خود ہی قیوم ہوں. تو جی یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں خود ہی قیوم ہوں. تو میں کوئی سوال تو نہیں ہے مکالمے میں, جسٹ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, کچھ اپنی رائے پیش کرنا چاہوں گا. میرا جب پہلی دفعہ تعارف ہوا راجا گدھ سے تو میں 7ویں 8ویں جماعت میں تھا اور ہم اپنے اسکول کی طرف سے ایک ڈبیٹنگ کوئی ایونٹس تھا رسال پور میں, ادھر گئے ہوئے تھے. تو ادھر تمام یونیورسٹیز کے جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ آئے ہوئے تھے. تو میرا تعارف پہلا یہ تھا کہ راجا گدھ کیوں بانو قدسیہ نے نہیں لکھا, کیونکہ عورت اس طرح کا ناول نہیں لکھ سکتی, اور یہ کیوں اشفاق احمد نے لکھا اور بانو قدسیہ کے نام سے چھاپا. یہ پہلا میرا. تو یہ بات جب میں اب سوچتا ہوں اس عمر میں آ کے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جتنی کنٹروورسی ہے اس کے ارد گرد, وہ شاید ہماری جو سوڈو آئیڈیالوجیز ہیں, یہ میری ذاتی رائے ہے, اور لیک آف ایکسپوجر ہے ادب کے حوالے سے, وہ ساری کنٹروورسیز اس کے گرد سے اس سے جنم لیتی ہیں جو عوام میں ہے. اب یہ جو لوگ جو یہ تبصرہ کرے تھے وہ سب رائٹ ونگرز تھے, جیسے آپ نے ذکر کیا. ان کا پسندیدہ ناول تھا, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پسندیدہ ناول جو ہے وہ ایک کسی عورت نے لکھا ہو. تو یہ اچھا نقطہ اٹھایا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام جو اس پہ تنقید ہوتی ہے شاید وہ بھی لیک آف ایکسپوجر ہے. اب جیسے میں سوچتا ہوں, آپ نے ذکر کیا بڑی ڈیٹیل میں کہ انہوں نے میرے نزدیک کسی بھی کردار کو نہیں بخشا. انہوں نے بابوں پہ بھی تنقید کی ہوئی ہے, مارکسسٹ پہ بھی کی ہوئی ہے, سہیل پہ بھی کی ہوئی ہے, قیوم تو ہے ہی ہے, سیمی پہ بھی کی ہوئی ہے, سارے ڈفرینٹ کردار ہیں آفتاب پہ. یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پرٹیکولر بیانیے کو پش نہیں کر رہی, کسی ایڈیالوجی کو پش نہیں کر, رادر ایک آرٹسٹ کے طور پہ آرٹ فار دی آرٹ سے ایک ناول لکھا ہے. آپ کا یہ ذمہ داری آپ پہ ہے کہ آپ کیا اس سے مطلب لیتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس ناول کو دیکھتا ہوں, راجا گدھ کو 81 کی پبلیکیشن ہے. اب آپ نے پیرلل پلاٹس کا ذکر کیا, وہ گدھ کا اور ساتھ میں آفتاب کا, یہ قیوم کا, یہ اس ٹائم پیریڈ کی, اگر آپ یقیناً صاحب علم میں آپ کو پتا ہوگا, یہ ادبی رجحان ہے میجیکل ریئلزم کا اس ٹائم پیریڈ میں. گیبریل گارشیا مارکیز کا بھی ادھر ہی نوبل جیتا ہوا ہے اسی دہائی میں. رشدی کے بھی تمام ناول جو میجیکل ریئلزم کے ہیں وہ اسی دور کے ہیں, ٹونی موریسن کے اس دور کے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ رجحان ہے, ادبی رجحان ہے, وہ لکھ رہی ہیں نہ کہ کسی ایڈیالوجی کو, نہ بابے کو. مطلب میں صوفی تصور یقیناً ادھر سے نہیں لوں گا اپنا, میں یہاں سے تصوف نہیں سیکھوں گا, میں ناول کے طور پہ پڑھوں گا اور ختم. آگے جا کے انہوں نے حاصل گھاٹ لکھا, وہ پوسٹ ماڈرن ناول ہے, وہ اس دور کے جو ادبی رجحانات تھے اس کی نمائندہ ہے. پھر اب بے تحاشا افسانے 50s میں جیسے آپ نے بتایا انہوں نے الگ کام کیا, 60s میں الگ کیا. تو میرے نزدیک یہ کوئی کسی ایڈیالوجی کو یا کسی نیریٹو کو بیانی کو پش نہیں کرتا, جسٹ آرٹ فار آرٹ سیک ہے, جو پڑھتا ہے وہ اس سے جو مطلب سمجھ آ جاتا ہے وہ لے لیتا ہے. شکریہ, تھینک یو. سو نائس. السلام علیکم جی, شہزاد نام ہے میرا اور آئی ایم سول سرونٹ بائی پروفیشن. تو یہ ناول میں نے 2005 میں پڑھا تھا وین آئی واز دا اسٹوڈنٹ آف گریجویشن. تو بہت شکریہ, آپ نے اس محفل میں یہ ریفریش ہو گیا سارا ناول, سارے کریکٹرس اور سارے. تو ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ کیونکہ 2005 20 سال پہلے پڑھا تھا ایک, اور اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی تو یہ جو جبر کا, جو میں آئی ایم اسٹوڈنٹ آف فلاسفی ایز ویل, تو جبر کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے, کیونکہ اس میں جزا اور سزا کا سارا کنسیپٹ خراب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ جبر میں چلے جاتے ہیں تو آن وچ بیسس یو ول بی گیون جسٹس. تو جسٹس تو آپ کا ختم ہو جاتا ہے, آپ کو انسان تو آزاد پیدا کیا گیا ایسے. اب راجا گدھ کو پرسونیفائی کیا گیا ایسے, اور سوسائٹی میں جو بگاڑ اور جو اس میں خرابیاں جو بتانے کی کوشش کی گئی ہیں, وہ میرا یہ ہے کہ یہ علاماتی طور پہ ہے اور سمبولک ہے سارا ایسے, کریکٹرز کے ذریعے اور ان کے ذریعے. اس کو مین جو کنسیپٹ ہے وہ حلال اور حرام ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ حرام جہاں پہ بھی ہوگا کسی بھی فارم میں,
बिगाड़ पैदा करेगा और उस बिगाड़ की सूरत में वो आगे ट्रांसफ़र वो सोसाइटी के किसी ना किसी सूरत में आगे आएगा ऐसे। वो ज़रूरी नहीं कि आप इंसान एज ए होल या एक पूरा एक तबका जो है ना वो उसका शिकार हो जाएगा और वो जबर के उसमें चला जाएगा और उसकी तकदीर उसकी ठीक है। तो बिगाड़ जो है वो किसी सोसाइटी के किसी न किसी सूरत में वो उसका शिकार होगा उसका। और क्योंकि गिद्ध जैसा जो है वो इससे बेहतर करैक्टर नहीं मिल सकता था ऐसे जो बिगाड़ पैदा करता है, क्योंकि उसकी नेचर में है कि वो हराम खाता है। कभी ये नहीं सुना गया कि कभी वो हलाल भी खा लेता हो शायद, क्योंकि इस चीज़ के लिए मशहूर है थे। और क्योंकि मैडम का जो बानो आपा का जो बैकग्राउंड है वो भी सारा और वो स्पिरिचुअलिज्म पे है ज़्यादा जो टिल्ट है उनका है, तो उसके ज़रिए उन्होंने वो मैसेज देने की कोशिश की है उनकी कि भाई जब भी बिगाड़ आएगा, जब भी कहीं पे करप्शन जहाँ पे होगा वो सोसाइटी में सीप डाउन नीचे करेगा और नीचे तमाम करैक्टर्स तक, जिस तरह मैडम आपने कहा कि वो आम लोगों में ये चीज़ें देखी गई हैं कि वो सीप डाउन आया ऊपर से ही आए थे, बिगाड़ ऊपर से आया लेकिन नीचे तक वो जड़ों में चला गया थे और जड़ें हमारी जो है ना जी वो उसमें आलूदा हो गई या वैसे वो हमारे हर करैक्टर से जो है ना वो निकल गई ऐसे। लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट्स को हम नहीं छेड़ते क्योंकि जबर कदर और स्पिरिचुअलिज्म और हमसे ये करने की कोशिश नहीं है। मैसेज सिर्फ हलाल हराम का ही है और हलाल हराम पे बेहतरीन नावल है ऐसे। और मैंने सिर्फ ये मेरे बैचमेट है मेरे, इन्होंने मैसेज दिया राजा खेत पे आज बात होगी, इट्स माय फर्स्ट जो है ना विजिट है वेलकम और इंशाल्लाह जो है ना आई विल विजिट रेगुलरली। बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच Thank you. और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलीप कुमार दोषी है और पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ। अदब के साथ लगाव है थोड़ा बहुत पढ़ने की हद तक, और ये नावल जो है कोई एक दहाई पहले पढ़ा था। आप दोनों ने बहुत अच्छी इस पे जो है वो डिबेट की और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रेश हुई हैं। मेरा कोई ख़ास सवाल तो नहीं, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करूँगा कि मेरी पर्सनल जो नाक़िस राय है उसके मुताबिक ये कि दो धारे थे उस वक्त भी लिखारियों के, अदीबों के, उस वक्त एक बागियाना और प्रोग्रेसिव और रैशनल क्रिटिकल थॉट को जो है वो आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ एक स्टेट प्रोजेक्ट था। और वो स्टेट प्रोजेक्ट जो है उसमें वही रिलीजन की आपने लाइन रखनी थी, कुछ मोरल वैल्यूज़ थे जिसको आपने डिकॉन्स्ट्रक्ट करना था, उस पर क्रिटिक करनी थी। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ, ये अपने दौर के बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन ये कि एक स्टेट का प्रोजेक्ट था आफ्टर पार्टीशन कि हमने इस नैरेटिव को बनाना है, और वो रियासत का एक नैरेटिव था जिसको पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना था। उसमें अदब के ज़रिए और एक सॉफ्ट तरीके से उसको जो है वो अवाम में उतारने का जो एक तरीका था, ये नावल उसी सिलसिले की कड़ी मुझे नज़र आता है। जिसमें जो आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो मैंने जो कुछ जितनी थोड़ी बहुत चीज़ें इनकी पढ़ी हैं वो कोई चैलेंज नहीं करती किसी स्टेटस को, इस्टेब्लिशमेंट को, रूलिंग एलीट को, वो जो पॉलिटिकल उस दौर का एक डिस्कोर्स है उसको, वो कहीं आपको चैलेंज नज़र नहीं आता। या हम वो जिन अगर हम एडवर्ड सईद को और बाकी लोगों को या नोम चॉम्स्की को पढ़ें कि अदीब होता क्या है और जो बेसिक एक काम है उसका क्या काम होता है, तो वो समाज के अंदर जो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है वो इस पूरी धारे के हिस्सा नहीं होना चाह रहे थे, और कोई रिस्क लेना जो है वो उनका उस तरह से नहीं था। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट जो रेज की थी कि ये बाबा बुल्ले शाह की ही मज़ार का क्यों जो है वो है, तो वो बहुत सारे इस नावल के अंदर आपको ऐसी मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। ये भी उसी की एक कड़ी है कि जो एक सूफियाना थॉट है, जो सूफियाना थॉट जो नॉर्मल एक रिलीजियस लाइन है उसे बहुत कट के है, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ से लेके और बाबा बुल्ले शाह से लेके ये जो पूरी लाइन है, इन लोगों ने अपने दौर के अंदर इन लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने जो चीज़ें लिखी वो उस वक्त के फ़्लो के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, तो ये उनको भी चैलेंज जो है वो करने वाली बात है। तो इसमें जो ज़्यादा राइट विंग वाली जो बात है और उस पर जितने भी एडिशंस शाये हुए हैं, तो अगर थोड़ा सा उसको देखें कि वो जन्नत के पत्ते और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, उमेरा उमैद निमरा अहमद और ये चीज़ें, तो ये उसी के फ़्लो में मुझे चीज़ नज़र आती है। इसमें ये आपकी बात सही है। एक तो बहुत वाज़ेह तकसीम लेफ़्ट राइट की होती है, दाएं बाएं की होती है,
اور اقلیت اور عرفان و عشق کی ہوتی ہے. یہ بڑی میجر تقسیم ہے. لیکن ایک تقسیم خود رائٹ ونگ کے اندر بھی موجود ہے, وہ ہے شریعت کی اور طریقت کی. یہ ظاہر ہے طریقت کے باعث پورا جو ایک صوفیانہ جو روایت ہے ہندوستان کی 4-5 ہزار سال کی, جس میں وحدت الوجود, وحدت الشہود, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, پوری ایک روایت ہے. مسلمانوں میں بھی, ہندوؤں میں بھی, وغیرہ وغیرہ, جینیوں میں, گوتموں میں. لیکن ایک وہ ہے جو شریعت ہے اور اس کی اپنی ایک روایت ہے. تو ان کے ہاں جو ہے وہ ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے, اور وہ ہے جو ہند اسلامی کلچر کے نتیجے میں ہند مائتھولوجی کے اثرات جو پبلک کی سطح پر کہیں نہ کہیں چل رہے ہوتے. مثلاً یہ اقبال کی طرح انہوں نے ہائی انٹلیکچوئل ڈسکورس نہیں اٹھایا, بلکہ پبلک ڈسکورس کو اٹھا کے اس کو ریشنلائز کیا ہے اور اس سطح پر اس کو زیادہ پھیلایا. اور نو ڈاؤٹ کہ مثلا سائیں بابا اور یہ وہ جو سارے ہیں ہمارے 90% ہمارے لاشعور کا اور پبلک کی سطح کا ڈسکورس ہے اور حصہ ہے. ہم آج بھی آپ بڑے امام چلے جائیں تو وہ درخت بھرے ہوئے ہیں, وہ اور سارا کچھ جو ہے یہ چلتا ہی ہے, وہ تو ہے. اچھا, یہ جو بھائی میرے جو انہوں نے بات کی ہے, اب میں کافی زیادہ اسے انڈورس کر سکتا ہوں کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے بالکل اسی طرح کا. یہ 90s کی بات ہے, میں کالج میں ہوتا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی لائبریری کے اندر جو لٹریچر کا جو پورشن تھا اس کے اندر نسیم حجازی, صدیق سالک اور ان کے علاوہ اگر کوئی کتاب تھی تو یہ والی راجہ گدھ تھی یہ کتاب. اور یہ کتاب اتنی پاپولر تھی پبلک کے اندر کہ اس کی آپ کو بکنگ کرانی پڑتی. تو کیا کرتے تھے وہ, آپ انہیں بتا دیتے لائبریرین کو, وہ رجسٹر میں آپ کا نام لکھ دیتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کو اگلے مہینے فلاں تاریخ پہ جب کوئی واپس کرے گا پھر ملے گی. 2 تھیں یا 1 تھی کتاب. تو وہ بیسیکلی جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں بالکل بات صحیح ہے, اوپر سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی لائبریری آ گئی بیچ میں, تو وہ نیریٹو ایک ہے جو آپ نے پہنچانا ہے لوگوں تک, تو وہ آپ کچھ اور اویلیبل ہی نہیں تھا. اچھا, ایک بات یہ ہو گئی, اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ جس زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے میں آدھے تو آپ کے انٹلیکچوئل جو تھے وہ شاہی قلعے میں بند تھے لوگ. تو اب آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے ایز اے ناولسٹ کے طور پہ, آپ نے ایز اے کریٹو بندے کے طور پہ ایگزسٹ کرنا ہے. آپ کی کیا اسپیس اویلیبل ہے, کتنی کو اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو عصمت چغتائی کی طرح آپ ادھر انڈیا تو نہیں جا سکتے, ادھر ہی رہنا ہے. تو جو پریویلنٹ نریٹو چل رہا ہے اسی کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں, پھر کوئی نیا ہی اس پہ منجن آپ نکالیں گے تو پھر ہی بیچ سکیں گے, ورنہ تو نہیں بیچ سکیں گے. تو یہ میرا کامنٹ ہے اس میں. ایک چیز یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بھی ڈسکورس ہمارے لٹریچر کا حصہ بنا ہے وہ سر سید اور اقبال کی ہائٹ سے شروع ہوتا ہے, اور وہاں سے ہوتا ہوتا بانو قدسیہ سے ہوتا ہوا اور نسیم حجازی سے ہوتا ہوا وہ عمیرہ احمد تک آئے. عمیرہ احمد اتنی ہی پاپولر ہے. میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں تو یقین جانیے کہ میں جب نئی کلاس آتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے لٹریچر میں کیا پڑھا ہے, تو وہ کہتے ہیں عمیرہ احمد. تو اب عمیرہ احمد جو ہے وہ اتنا اس کا 10% بھی فلسفائز نہیں کر رہی ہوتی چیزوں کا, بلکہ وہ تو سیکٹرین کی سطح پر بعض جگہ پر وہ چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں, سیکٹرینزم کی سطح پر. جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اس کمنٹ کو اینڈ کریں, کیا ڈیٹریٹ ہو گیا سب کچھ, بہت مطلب مائنڈ ہمارا ایکسیپٹ کرنے کو یہ ادھر دے دیجئے کیونکہ یہ اس کے بغیر ریکارڈ نہیں ہوگا. کمنٹ کا اینڈ نہیں ہوا سر. جی جی, مطلب وی ہیو کم ڈاؤن ٹو عمیرہ احمد ناؤ, یس, فرام عصمت چغتائی, بانو قدسیہ, اور اب عمیرہ احمد پہ آ گئے جو بہت ایسے اوپر کی ایک سطح ہے جس کو وہ دیکھ رہی ہے. گہرائی میں تو جا ہی نہیں رہی, وہ تو ڈے ٹو ڈے کے جو ڈسکشنز چل رہی ہیں شارٹ لیوڈ ہیں, اور جیسے آج کل کا ہمارا لائف ہے کہ ہم بس ہر فیس بک یوٹیوب پہ ریلز دیکھنا چاہتے ہیں, اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیپتھ, ہم اس کی ڈیٹیل نہیں دیکھنا چاہتے ڈسکوری کی طرح یا ہسٹری چینل کی طرح. وی وانٹ ٹو بس اوپر سے پڑھ لیا, دیکھ لیا, آگے پاس کر دی. تو کیا یہ وجہ, اس میں تو بہت ڈیپتھ میں گئے ہیں, ڈیپتھ ہے, تفکر ہے, بالکل ہے. میم نے بتایا کہ وہ
आपका वैसे मेकअप आई डोंट एग्री टू योर कमेंट कि ये अपर सोसाइटी का गन, जो गन बेसिक सोसाइटी में है ना, गांव में, देहातों में, शहरों के मोहल्लों में, वो गन तो अपर सोसाइटी सोच भी नहीं सकती। अच्छा। जिस किस्म की औरतों के और लड़कों के और मर्दों के रवैये हैं औरतों के साथ, महल्ले की औरतों के साथ, महल्ले की औरतों को उठना बैठना, गुफ्तगू, गांव की लड़कियों की बातचीत, रख रखाव, खेतों में जाना, काम करना, एंड दे एंड अप इन सम काइंड ऑफ, एंड दिस इज नॉट कंसीडर्ड इवन बैड। यस, ऐसे ही है। Oh, it's a one night stand. I don't agree with you. But in villages, it is very common. कपड़े झाड़ फूट के आ गए। तो मेरे ख्याल में अब इस नॉवल को आप किसी एम्स्टर्डम वाले को पढ़ा दें, कुछ यूरोपियन पढ़े, वो कहे यार क्या व्हाट रबिश, he had a relation, he had वो उसने एक से शादी कर ली जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, why did she didn't tell, कैसी सोसाइटी है, ये बता क्यों नहीं रही अपने आप को, एक दूसरे को बता क्यों नहीं रही कि हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। इट इज सो, ये क्या रिलीजन की वजह, मतलब हम बीमार जहनियती अक्कासी हो रही है इसमें सारी। ये गोरे को बढ़ा देना, गोरे के यार कितने अजीब लोग हैं, जिससे प्यार कर रहे हैं उसको नहीं बता रहे, और जिसके साथ नहीं रहना चाहते उससे शादी कर रहे। हाँ, ये तो है। ये इस आपने बीच में कमेंट कर दिया उसके ऊपर, सेम सेक्स इश्यूज के ऊपर भी आपने कमेंट किया कि ये जीन्स, उनमें तो जीन्स ट्रांसफर नहीं हो रही, फिर भी ये जीन्स ट्रांसफर नहीं हो रही, फिर भी जीन्स में कैसे जा रही है चीज़ें। मेरा नहीं ख्याल जीन्स ट्रांसफर होने का सीन होता है हराम हलाल में भी। सोसाइटी एक जा रही है, डिस्कोर्स की तरफ जा रही है, डिटोरिएट हो रही है। क्या हमसे ज़्यादा हराम गोरे के मुल्कों में नहीं हो रहा? शराब भी पी रहे जो हमारे हिसाब से, वो तो बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं, सोसाइटी भी ठीक है, हैप्पीएस्ट नेशन है फिनलैंड। आप देखें तो उधर तो बहुत आज़ादी है। सिर्फ 2 सिगरेट चर्च के लिए कौम ने कह दिया कि हमें 2 सिगरेट पीने दें, हम हराम नहीं खा सकते। वी कांट हाइड इट, दिस इज थेफ्ट कि हम 2 सिगरेट पिए या 3 सिगरेट पिए, चर्च का नशा करें। गवर्नमेंट ने कहा यार 2 सिगरेट ऑथराइज कर दो पर डे पर पर्सन, ये चर्च पी रहे ताकि ये बैक इन 80s और 90s में यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में कानून लागू हो गया, इनको पीने दो, बट इनकी जो गिल्ट है उसको ख़त्म कर दो। तो हम उस गिल्ट, हमारे ऐसा नहीं आ सकता क्या कि हम भी गिल्ट से निकल आए और जो हम करना चाह रहे हैं ठीक है, हम मादर पिता आज़ादी की तरफ ना जाएं, लेकिन कुछ रिलीजन को निकाल दें इस सारे मामले में से। सही। इसका वो एलिमेंट जो है ना, अच्छा, मेरा पॉइंट ये था उसके हवाले से, अपर क्लास के हवाले से, कि जब डॉक्टर साहब ने करप्शन की बात की तो मैंने कहा कि करप्शन भी हराम है, और ये जो करप्शन आला सतह की जो ऊपर वाली सतह पर होती है वो नीचे नहीं होती है, या अगर होती है तो उन्होंने निचली वाली सतह के ख़ास जिन्स को मौजू बनाया है, उस करप्शन को या हरामखोरी को नहीं बनाया जो आला तबके में हो रही है। लेकिन उनका मौजू जो है वो निचला तबका या मिडिल क्लास तबका ज़्यादा रहा है। मेरा पॉइंट ये था। तो इस हवाले से शायद आपको ठीक ना लगा हो, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह मशहूर कुन थी। हम तो महव हो गए थे, काफ़ी टाइम गुजरा लेकिन पता नहीं चला। बहुत अच्छा तबसरा रहा। मैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और इससे पहले तो इस तरह की अदबी किसी महफ़िल में जाना नहीं हुआ। सर के साथ था तो उन्होंने कहा तो मैं भी आ गया। मोहम्मद यासिर नाम है और थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और पेशे से एक उस्ताद हूँ और घराने से मुतसव्विफ़ हूँ। मेरे लिए काफ़ी चीज़ें थी इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। एक तो कमेंट जो जीन्स की आगे मुंतकिली है उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी राय है उसके मुताबिक या जो मेरा नॉलेज है, जो मिस सनोबर ने कहा कि उनके बानों के जो उनका जो एक ये नुक्ता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे जीन्स। वो एक नुक्ते पे आपका एतराज़ आया कि फिर तो हम जीन्स परस्त जो हैं उन पे आके तो बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं उसी लम्हे मैंने सोचा कि शायद बाज़ औक़ात इंसान का जो अमल होता है वही अमल ही नतीजा होता है। नताइज ज़रूरी नहीं कि आगे देखे जाएं, पीछे भी होते हैं। वो जो हम जिन्स परस्त थे वो मे बी किसी के जीन्स में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उस पे पहुँचे
اور وہ خود جو ہم جنس پرست ہوئے اور ایک نیچر سے ہٹ گئے، فطری جو ایک تقاضا تھا، سو وہی ان کا نتیجہ تھا. سو یہ اس کا میرے ذہن میں یہ اس کا حل آیا. اگر اس کو قبول کریں گی تو مجھے خوشی ہوگی. سو دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تقدیر کی بات آئی تو اس میں بھی آپ کے نقطۂ نظر سے متفق ہوں، اور اس میں بالکل قرآن میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو اچھائی تمہاری طرف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اور جو برائی تمہیں پہنچے گی، قرآن کے بڑے واضح الفاظ ہیں، وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوگی، جو تم کماؤ گے پھر اسی کا. سو میرے خیال سے یہ جو جینز کا اور یہ تقدیر کا جو معاملہ ہے، اس کو جینز کی منتقلی میں یہ چیزیں ہونا، ٹرانسفارم ہونا، اس کا تصور ہمارے اندر اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ ہماری جو ریلیجیس جو بنیادیں ہیں اس میں ہمیں یہ چیز بڑی واضح کر دی جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ جو نیت جو ارادہ کریں گے اس کا آپ کے عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوگا. اور پھر اسی طرح ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کا آخرت میں ہمیں اس کا نتیجہ نکلنا ہے. سو یہ شاید اس طرح تصوراتی طور پہ ہماری فکری طور پہ ہمیں اس چیز کے اوپر ٹرین کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے. ایکچولی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں، جیسے سر نے کہا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیا واقعی یہ رونما ہوتی ہیں، اس طرح ہوتا ہے یا نہیں، لیکن مکافات عمل کا ایک تصور باقاعدہ ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مس سنوبر نے ایک بڑا پیارا ایک جملہ بولا جب آپ بانو قدسیہ کے دوپٹے کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ ایک موقع پہ انہوں نے نہیں رکھا دوپٹہ، اور دوسرے موقع پہ انہوں نے دوپٹے کو بار بار سرکنے سے روکا اور رکھا. سو آپ نے ایک جملہ وہاں پہ بولا کہ انسان کی جو فکری بدلاؤ ہے، تنوع ہے، وہ جو ہے بعض اوقات انسان کا فکری تنوع ہے، وہ ایک لمحے میں کچھ ہے اور دوسرے لمحے میں بعد میں کچھ اور ہے. سو اسی چیز کو سر کے ایک جملے کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ اشفاق احمد نے گڈریا کا جو لکھا اس میں ان کا رویہ کچھ اور تھا اور کسی اور ناول میں کچھ اور تھا. سو دونوں کو لنک کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا یہ ہوا کہ بحیثیت ادیب کے ہاں انسانیت کی جو تشکیل کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کی جو تشکیل ہے اس کی فکر، ایک ادیب ہے، ایک لکھاری ہے، اگر وہ لکھ رہا ہے تو کیا باہر کے جو اثرات ہیں اس کے تناظر میں لکھتا ہے یا اس کی اپنے کوئی شخصیت کے بھی اصول اور کچھ ضوابط اور کچھ اس کی کاملیت ہوتی ہے اس ذات کے اندر، جن اصولوں کی بنیاد پہ وہ باہر کی چیزوں کو ایویلویٹ کرتا ہے، یا صرف باہر کی چیزیں ہی اسے اثر انداز کر کے اس سے لکھواتی ہیں؟ سو میرا کویشچن یہاں پہ اٹک گیا، میں وہاں پہ رک گیا تھا کہ ادیب کے ہاں انسانیت کی تشکیل کا معیار کیا ہے. اس پہ اگر کوئی ایک کمنٹ آپ میں سے جو اس پہ اگر آپ اردو کے حوالے سے بات کریں تو جو ایولیوشن میرے سامنے اس حوالے سے جو تھاٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسانی تشکیل جو ہے وہ ایک اعلیٰ انسان جو آزادی، مساوات اور عدل کی بنیاد پر اور اعلیٰ جمالیات کی بنیاد پر سوسائٹی کو تشکیل دے. ماڈرن ادب جو سر سید سے ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے اس میں چاہے اقبال ہوں چاہے منٹو ہوں، یہ دو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن ان کے ہاں جو تصور انسان ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ آزادی، عدل اور مساوات کے ساتھ نئے معاشرے اور نئے سماج کی ایسی تشکیل کرے جہاں لوگ خوشحال ہوں، یہاں جو ہے نیکی پروان چڑھے، خیر پروان چڑھے، اچھائی پروان چڑھے اور لوگوں کو سہولتیں اور خوشیاں میسر ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک دو سوال ہیں اور ایک دو کمنٹ ہیں. مجھے تو جب بھی راجا گدھ کو میں دیکھتا ہوں یا یہ نام میرے آتا ہے تو وہ ایک کارٹون بہت خوبصورت سا ہے جس میں بانو ضیاء کے کندھے پہ بیٹھی ہیں اور اس کی مونچھ نکلی ہوئی ہے اور اس سے وہ راجا گدھ لکھ رہی ہیں، تو مجھے وہ ہمیشہ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ بانو خود جو تھیں وہ بہت کنونسڈ تھیں اس فلسفے کے اوپر کہ شاید کبھی ایسا ہو کہ سائنس اس جگہ پہ پہنچے
کہ جہاں پہ آپ جین میوٹیشن کو اسٹڈی کر سکیں اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکیں کہ حرام جب کھایا جاتا ہے تو اس کے انسان کے اوپر کیا چینجز آتی ہیں اس کی جینز میوٹیشن میں. مثلاً شی واز ویری مچ کنونسڈ. جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کلاس کو ٹچ نہیں کیا گیا, اس میں بانو اینڈ کو کی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی, اور اشفاق صاحب کی سائنس بورڈ کے اندر بیٹھنا تھا, ہائی نون کے شیئرز کے ان کی چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, جس کو کسی وقت کچھ لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے جب اس کو کسی جگہ پہ لکھا تو یہ دونوں صاحبان ناراض ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ ناراض ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کلاس کو اس لیے نہیں ٹچ کیا کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اس کلاس کی طرف جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کا خیال تھا کہ اگر یہ اس کلاس کو ہٹ کریں گے تو وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جو مثلاً یہ تو بہت عام سی بات ہے نا کہ بہت سارے اس طرح کے لیٹرز اسٹیبلشمنٹ سے ایشو ہوئے کہ ان کتابوں کو تمام کالجوں میں رکھا جائے. یہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لکھاری جو ہیں وہ نکلوا کے لے آتے ہیں اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک لیٹر نکلتا ہے کہ جتنی بھی سرکاری لائبریریاں ہیں ان کو اور کالجز کی ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بیسٹ رائٹر ہو گئے ہیں, ہماری کتابیں ہیں. تو مجھے یہ کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے. تیسری جو آخری میرا سوال ہے, مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک بنگالی ناول کا چربہ ہے, مجھے نام نہیں یاد, لیکن انہوں نے بڑا, اور وہ بھی خود بھی لکھاری تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ, اور انہوں نے نام بھی لیا. اب ہو سکتا ہے شاید آپ لوگوں میں کی نظر سے گزری ہو کوئی ایسی تحریر یا ایسی چیز کہ جہاں پہ کلیم ہوا ہو. میرا خیال ہے کہ آئیڈیا اگر لینا تو وہ تو ایک ہم سب کیونکہ کوئی بھی چیز ایجاد تو نہیں ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں سے آپ انسپائر ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہو, لیکن اگر چربے والی کوئی بات ہے یا اگر آپ کی نظر سے کچھ اس طرح کی چیز گزری ہے تو وہ ہمیں دیں. باقی آج مجھے ایک دفعہ دوبارہ سے اس ناول کی بہت ساری چیزیں, آپ دونوں کی جو انٹلیکٹ ہے اس سے بہت ساری چیزیں کھلی ہیں, اور ناول لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے پڑھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ جی ایک رائٹر ہے اکرام اللہ, اور ان کا ناول تھا گرگے شب, ایسے ہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو مرکزی خیال ہے وہ وہاں سے لیا ہے بانو قدسیہ نے, کیونکہ جو حالات و واقعات تھے قیوم کے وہ سارے جو ان کا مرکزی کردار ہے وہ ویسے ہی تھے. لیکن جب اکرام اللہ صاحب سے انٹرویو لیا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی کریں گے کہ بانو قدسیہ نے آپ کی نقل کی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, بانو قدسیہ کا اپنا ایک انداز ہے اور میرا اپنا ایک انداز ہے, اور یہ کہانیاں مختلف ہیں, تو میں کبھی یہ کلیم نہیں کروں گا کہ انہوں نے نقل کی ہے, لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہی ہیں اس حوالے سے. لیکن اس کے باوجود بھی بانو کا باقی کام اگر دیکھ لیں, اس کی جو کوالٹی ہے اور اس میں جو اوریجنلٹی ہے وہ میرا نہیں خیال. ورنہ کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں, مطلب اقبال کے اوپر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے فلسفیوں سے استفادہ کیا, تو وہاں لفظ استفادہ ہے, تو یہاں لفظ چربا ہو گیا. تو پوری یہ جو گلوب کے اوپر جو انٹرنیشنلزم ہے انٹلیکٹ کا, اس میں یہ لین دین ہوتا رہتا ہے. مثلا اقبال کے ہاں ابلیس جو ہے وہ ہیرو ہے اس کے پورے اس میں, اور اب آپ دیکھ لیں کہ جان ملٹن کے ہاں اس کی جو پیراڈائز لاسٹ ریپک ہے اس میں جو سیٹن ہے وہ پھر اسی طریقے سے جو ڈیوائن کامیڈی کے اندر وہ ہیرو ہے. تو چیزیں اس طرح سے لی جاتی رہی ہیں. پھر ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی سیٹن جو ہے وہ ہیرو ہے. تو یہ تو آئیڈیا کیسے لا کے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اپنے کلچر کے اندر, اپنے تھاٹ پروسیس میں. جی میں آواز ٹھیک ہے, میں صرف کہوں گا کہ جو گدھ ہے, جو کلچر کہتے ہیں ہم, تو اس کو ورگل کرنے کے لیے بڑا اچھا ایک ناول ہے یہ, کیونکہ گدھ بیسیکلی کوئی حرام چیز کھاتا نہیں ہے. رابی میں اگر دیکھا جائے تو جو ہم چیزیں کھاتے ہیں وہی اس کو پھینکی جاتی ہیں گدھ کو بھی, اور گدھ بھی گوشت وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں.
راولپنڈی میں بھی اگر پرانا لئی کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی پھینکا جاتا تھا. اب تو پنڈی کا نظام چینج ہے لیکن گدھ موجود ہیں. تو جو قدسی آپا کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے پھر ان کی جو میری ناقص سوچ ایک عام انسان ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہوں گا. تو وکیل صاحب بیٹھے ہیں اور آپ نے تو بہت ریشم استعمال کیا اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ جتنا اچھا آپ نے ریشم اس پہ لپیٹا ہے. تو بانو کا جو اصل نام ہے اگر ہم اس کی ہسٹری کو بھی دیکھیں اور بانو کی اپنی لائف کی جو ہسٹری ہے اس کو بھی دیکھیں تو بانو ان عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے میل کو ہیرو بنانے کے لیے ہر محنت کی ہے. وہ ان کا بے شک اپنا ہسبینڈ ہو یا کچھ اور ہو تو اس میں اس نے اس شخص کے ساتھ رہنے کے لیے, اس شخص کو خوش کرنے کے لیے یا خوش آمد کے لیے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں آپا قدسیہ نے جو شاید میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں یا اس دور میں بھی واجب تھیں. تو راجہ گدھ کی جو بات ہے, گدھ کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے, گدھ ایسا ہے نہیں ہے. گدھ بہت کلیئر ہے, گدھ صاف کرتا ہے, گدھ آپ کے معاشرے کو کلین کرتا ہے, اس کی اصل دکھاتا ہے. تو گدھ کا جو ان کا تو صبر تھا کیونکہ وہ ایک بندہ جو اے سی میں بیٹھا ہے نا, وہ کبھی بھی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھیت پیلی, اس پیلی کی لینگویج کو سمجھ نہیں سکتا وہ. تو آپا قدسیہ جو تھے وہ بڑے اچھے معیار میں ہمیشہ ہی رہے اور ایک وہ چند لوگوں کا ایک گروپ تھا جنہوں نے اس کے بعد تو پھر کتاب پڑھنا بھی ختم ہو گیا نا. پھر اشفاق احمد صاحب کا زاویہ شروع ہو گیا یا پھر گڈریا شروع ہو گیا. تو جو اصل جو رائٹرز تھے وہ رہ گئے. جیسے اب اگر ہم دیکھا جائے اس کا زاویہ کا اور یا پھر گڈریا کا, تو اس کا آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو بائبل کا سامز ہیں, امثال ہے یا غزل و غزلات ہے, وہ کلیئر نظر آتا ہے جس میں قدسیہ کی سوچ شامل تھی. ٹھیک ہے, یہ ببلیکلی جو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اسی میں آپ کو جو جوش ایک وہ ہے تالمود, اس کا بھی آپ کو اس کی بھی چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ اس کو میں یہ تو کہوں گا کہ بہت اوریجنل چیز ایک آپ نے کی. ہاں میڈیا کی, کیونکہ یہ خاتون تھی, میڈیا کا ان کا ایک ہولڈ تھا میڈیا کا, جس کو چاہیں یہ خدا کر دیں. تو وہ اسی لیے میرا خیال ہے ان کا اچھا تھا. بلکہ اب جو آگ کا دریا ہے اس کو اگر پڑھیں تو رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ رونگٹے تو پیدا ہونے شروع رہتے ہیں. تو میں ایم سوری اگر میں زیادہ بول گیا, لیکن آپ کیونکہ آپ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں, آپ نے تو ایسا ریشم استعمال کیا کر سکتے ہیں. میرے پاس ریشم نہیں ہے, میں ایک عام آدمی ہوں. نہیں آپ نے بہت اچھا, بہت اچھی آپ میرے خیال میں ان کو دے دیجیے گا, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس گٹار بھی ہے. بہت شکریہ. اچھا میرے ایک کنفیوژن ہے, وہی سوال بھی ہو جائے گا. اب دیکھیں ممتاز مفتی انہوں نے علی پور کا ایلی سے سٹارٹ کیا اور الگ نکری پہ ختم ہوئے. اسی طرح قدرت اللہ شہاب ہے, انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی شہاب نامہ. تو ایسا کیا ہے کہ یہی لوگ ایکسپیرینس کر سکے, مطلب کہ ایک یہ سوچ ہی ایک طرح کی سوچ کی نمائندگی ہو رہی ہے. اشفاق احمد صاحب ہیں, بانو قدسیہ کے بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ راجہ گدھ میں ان کا یہی لگ رہا ہے کہ پہلے لا حاصل ہے پھر حرام ہے, پھر اسی کے مطلب کہ دیوانگی کا جو اثر ہے وہ حرام کے ہی وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب کہ میرا جو اصل میں جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہی لوگ ایکسپیرینس کر سکے اور ایک خاص عمر میں جا کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. میں ابھی اگر 27 کا ہوں تو وہ چیز ابھی میں کیوں نہیں ایکسپیرینس کر پا رہا. مطلب کہ زندگی گزار لی, زندگی گزارنے کے بعد چلو جی اللہ شروع کر دیتے ہیں, اس طرح کی 2 کتاب لکھ لی, الکھ نگری لکھ لی یا راجہ گدھ لکھ لی. ویسے ایک کنفیوژن ہے, مطلب کہ ایک سوال ہے کہ وہ چیز ایکسپیرینس کیوں نہیں کر پاتے ہم. ایک تو یہ ہے کہ یہ کویشچن ہر دور کا اور ہر معاشرے کا ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں, ہمارے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور شباب ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا کرتا ہے تو ہم ہر چیز سے ٹکرا سکتے ہیں. تو ہم باغی ہوتے ہیں اپنے ویلیوز کے, اپنے اصولوں کے, اپنے رسوم کے, اپنے عقائد کے, ہم خدا سے بھی لڑ پڑتے ہیں. لیکن جو ہمارے اعصاب وہ ہوتے ہیں اور دانش بھی غالب آتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ جوانی جذبے کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑھاپا دانش کے ساتھ ہوتا ہے. اور دانش جب آتی ہے بڑھاپا ساتھ لاتی ہے اور وہ اعصاب کو کمزور بھی کرتی ہے. بڑھاپا ہے اور کمزور اعصاب بہرحال کسی نہ کسی کمپرومائز کے ساتھ بھی
وہ آ جاتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ دانش جو ہے وہ بہت باریک سطح پر، کیونکہ دانش احتجاج نہیں ہے، وہ آپ کو بہت گہرائی میں چیزوں کو سمجھنے ایک سمجھ بوجھ دے جاتی ہے. تو وہاں ایک ٹھنڈا پن، ایک کولنس، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. خود اقبال کو دیکھ لیں، اقبال شروع جناب شکوے سے کرتا ہے اور ختم کہاں پہ کرتا ہے آپ دیکھ لیں. تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے یا جب آپ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تب آپ اپنا تجربہ جو ہے وہ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ تجربہ یا اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ آپ کو اگلی آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا. تو جو لکھنے والا ہے، جو ادیب ہے، وہ کیونکہ لکھت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے تو اس لیے وہ لکھ کر جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے زندگی کا یا اس کا نچوڑ کیا ہے. جوانی میں تو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ آپ یہ کیا ہے، لیکن شاید بڑھاپا وہ عمر ہوتی ہے. نہیں، اس میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ماں باپ طبیعت کے اوپر کیوں تان ٹوٹتی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کمپرومائز ہے. میرا خیال ہے کہ جب جیسے جیسے وہ قریب آتے جاتے ہیں موت کے، آخری جو حصہ ہے بانو اس کا وہ موت سے متعلق ہے، تو آپ کے اندر بھی موت کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو کیونکہ جوانی میں اس موت کا احساس کم ہوتا ہے، یہ ڈر کم ہوتا ہے کہ آپ، لیکن جیسے آپ بوڑھے ہوتے ہیں آپ کو موت کا خوف بھی آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو ماں باپ طبیعت ایک ایسا سہارا ہے جو آپ کو اپنے گرد جو ہے وہ پناہ دیتی ہے، آپ کو تسلی دیتی ہے اور بتاتی ہے کوئی بات نہیں، موت کے بعد تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے یا کچھ بھی ہو جائے گا. تو یہ شاید یہ وجہ ہے کہ وہ پھر مذہب سے یا ماں باپ طبیعت سے پناہ لیتے ہیں. ہاں، ڈیبیٹیبل موضوع ہے واقعی. سر بک کے حوالے سے ہی 2 سوالات ہیں. ایک تو سر یہ کہ سیمی شاہ جو ہے اس میں جس کریکٹر کا تذکرہ کیا گیا ہے، آج کی جو یوتھ ہے اور خاص طور مطلب کوئی بھی مکتبہ فکر آپ اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں اس وقت بھی 70s 80s جب بھی جائیں آپ، اگر آپ ابھی کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے آج ہمارے لوگوں کو کہ سیمی شاہ نے جس پیک پہ جا کے ایک انسان سے محبت کی ہے اسی لیول پہ لوگ آج بھی ہیں جس کو ہم جنونیت کا یا ایک پاگل پن کا ایک بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یار راجہ گدھ کو جس سے منسلک کیا جا رہا ہے اور اس میں ہر بندہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اپنی ایک سرکل کے اندر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آج بھی بہت سارے لوگ جو سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس ایک ذات سے نکال نہیں سکتے، انہیں لگتا ہے کہ یہی ایک ذات جو ہے ہمارے لیے تھی اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کیونکہ اس میں سر آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے سارے جو حالات ہیں اس وقت، تو ہم لوگوں کے لیے کیا پیمانہ ہوگا کہ یار کہیں پہ تو ہمیں ڈرا کرنا پڑے گا ادھر میل فیمیل جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو اس ٹائم چل رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ ایک بھیانک صورتحال ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے. اگر ہم انڈیویجول اور پھر محلہ پھر ایک علاقہ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں، راجہ گدھ میں جو ہمیں تھوڑی سی مطلب انہوں نے جو بانو آپا نے معاشرے کی ایک عکاسی بھی کی ہے ہر لیول کے اوپر. اگر آپ دیکھیں آفتاب، اس کا باپ، اسی طرح سیمی شاہ، اس کے والدین، اور ہر طرف بابے بھی دکھائے، سارا کچھ مطلب انہوں نے ایک پوری ایک سوسائٹی کا ایک پورا ایک تشکیل دیا کہ یار یہ سوسائٹی کے پہلو ہیں چند. کیا آج ہمارے اس ملک کے اندر جو ابھی موجودہ صورتحال چل رہی ہے، کیا ہم ساروں کی اگزامپل انڈیویجولی ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے ہم گدھ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو نہیں چاہیے تھا کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے، کچھ پروڈکٹیوٹی لے کر آتے؟ بٹ آج ہمارے لیے کرونے کا عالم نہیں ہے کہ ایز اے نیشن ہم کہاں ہیں. آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، نیشن بلڈنگ تو کہیں بھی نہیں ہو رہی. اگر ہم دیکھیں تو ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں ایز اے نیشن؟ ہم اپنے آپ کو ہم نے شروع سے پڑھا کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے. اس ٹائم پر انڈیا آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے. جسٹ فار ایگزامپل ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ وی آر نتھنگ ایز اے نیشن، ایز اے اسٹوڈنٹ. کسی بھی لیول پہ آپ چلے جائیں ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم چیدہ کچھ لوگ پرسنالٹیز کو اٹھا لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ لوگ واقعی میں انہوں نے کام کیا ہے.
اب ہم سر آپ نے بات کی عمیرہ احمد کی. عمیرہ احمد سر، نمرہ احمد ہو گئی، ہاشم ندیم، یہ جو عبداللہ ناول لوگوں کو پسند اس لیے آ رہا ہے کہ وہ آسان ہے، آسان فہم ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. اس بک کے اوپر سر میرا خیال ہے، میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اس پہ ایک ایک لائن کے اوپر آپ بڑی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا میرا خیال ہے اتنا ایزی نہیں ہے لوگوں کے لیے جو آج کل کے بچے ہیں ہمارے. تو سر میرے 2 سوال ہیں، باقی ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو دنیا بھر کا جو آرٹ ہے نا، لٹریچر بھی اس میں شامل ہے، وہ ہمیشہ سمبلز میں بات کرتا ہے، وہ میٹافر میں بات کرتا ہے. تو یہاں جو راجہ گدھ ہے نا، وہ بطور میٹافر، بطور سمبل آیا ہے. اس کو ہمیں ریئل نہیں لینا چاہیے کہ جیسا کہ سر فرما رہے تھے کہ گدھ کا ایک اپنا رول ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ایک میٹافر بنا کے ایک کہانی بنائی گئی ہے، اور اس علامت کے ذریعے سے ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی. اس علامت میں ہم سارے راجہ گدھ ہیں. ہم نیشن بلڈنگ نہیں کر رہے. ہمارا جو اخلاقی نظام ہے، ہمارا جو اقداری نظام ہے، وہ بالکل ڈیش گراؤنڈ ہو گیا. یعنی جو آپ یونیورسٹیوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کیا حال ہے کیا نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. کسی بھی معاشرے میں جو اخلاقی صورتحال ہے اور اقداری صورتحال ہے، جو کہ باقی پورے سسٹم سے، اکنامک سسٹم سے، پولیٹیکل سسٹم سے، سماجی ثقافتی، اس سے جڑی ہوتی ہے، پورا ایک کمپیکٹ ایک سٹرکچر ہوتا ہے، وہی سارا ہل گیا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ہل گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے رشتے ناطے، آپس کے احترام، انسانیت، یہ سارا کچھ سوالیہ نشان بن گئی. اور اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اس وقت زوال کی ایک ایسی سطح پر ہیں کہ جہاں پر ہم قوم کا لفظ اور اس کی ڈیفینیشن پہ ہم پورا نہیں اترتے، اور ہمارے درمیان کامن کچھ نہیں ہے. ہمارا میڈیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ جتنے مرضی ملی نغمے یا قومی نغمے یا نعتیں ہمیں سنائے اور یہ بتائے کہ تم مسلمان ہو، تم ایک ہو، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا مذہب ایک ہے، جو مرضی کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قوم کی بنیاد پر جو اکائی اور وحدت ہے، جو فیل ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، وہ ختم، وہ نہیں ہے. یہ گروہ ہے. اب یہ اس گروہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ آگے کیا ہوگا اور کون سا ایسا تجربہ ہے جو تاریخ ہمیں سمجھائے گی اور اس کے بعد ہم چیزوں کو ری تھنک کریں گے اور ری بلڈ کریں گے، یہ دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا. آئی ایگری. السلام علیکم جی. میرا نام حسیب ہے اور میں ایک سرکاری ادارے کے لیے کام کرتا ہوں. سب سے پہلے تو بلیک ہول اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ زبردست سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ مزید ناولز کے اوپر بھی آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. چھوٹا سا کمنٹ آپ کا میں چاہتا ہوں. بانو قدسیہ نے ایک جگہ انٹرویو میں غالباً ایک اسی ناول کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں انہوں نے ایک بتایا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناول میرے سے لکھوایا گیا ہے، میں نے لکھا نہیں ہے، یا جو ہے مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا بالکل، یہ میرے سے کسی طرح کوئی ڈیوائن وہ اس میں وہ کچھ ایسا لگا کہ وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس میں وہ چیز ہے. تو اور اس کی مقبولیت سے بھی اور اس کی جتنے ایڈیشنز آپ لوگوں نے بتائے کہ اس کے شائع ہوئے ہیں، تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا اس پہ کوئی چیز، مطلب کیسے ہم اس کو سمجھیں کہ جس طرح وہ بیان کر رہی ہیں اس کو، کہ کوئی ڈیوائن اس میں کوئی چیز ہے یا کوئی اسپرچویلٹی اور یہ چیز کچھ، کیسے اس کو سمجھیں؟ شکریہ. نہیں دیکھیے، وہ یہ بیان انہوں نے بالکل آخری عمر میں دیا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے نہیں تھا. تو آخری عمر میں جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میٹا فزکس ہے نا، وہ بہت غالب آ جاتی ہے، چیزوں کو بندہ کہیں اور جوڑنا اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ورنہ جو کوئی بھی تخلیقی عمل ہے آرٹ کے اندر یا آرٹ سے باہر، چاہے وہ نیوٹن کی ایکویشن ہی کیوں نہ ہو، سیب گرنے سے جو اس کے ذہن میں آ گئی، وہ سارا ایک آئیڈیا ہے، تخلیق ہے. اور تخلیق جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور اس کا منبع کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، وہ کیسے مٹیریلائز ہوتی ہے، یہ کویشچن ارسطو اور افلاطون کے ایسے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، سائیکالوجی کی سطح پر بھی، ثقافت کی سطح پر بھی، بایولوجی کی سطح پر بھی، جینیٹکس کی سطح پر بھی.
یہ ہو رہے ہیں. بنیادی بات یہی ہے کہ وہی غالب والا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, بس باقی آگے ڈیبیٹس ہیں. ہاں بس ایک بات تھی, جیسے انہوں نے ابھی الکھ نگری کے بارے میں بات کی تھی, اس میں سے ایک کریکٹر سے میری واقفیت رہی. وہ ڈاکٹر صاحب تھے, ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, جو F7 کے اندر پریکٹس کیا کرتے تھے, اور ان کا بڑا کمال طریقہ تھا پریکٹس کا. آپ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ آپ کو کہتے تھے اچھا وہ یار وہ کتاب اٹھانا, یعنی دوائیاں سامنے پڑی ہوئی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یار پاس ایک بک سی ہوتی تھی ایسے کالی سی, وہ اٹھا کے دیکھتے تھے اس میں سے وہ دوائی اٹھا دو, وہ دوائی اٹھا دو. لیکن لیول آف پریکٹس ان کا یہ تھا کہ میں ایک دفعہ صبح کو وہ تقریباً 20 پرچیاں رکھتے تھے جو صبح فجر کے وقت آپ نے اٹھانی ہوتی تھی. اگر آپ مس کر دیتے تھے تو پھر نیکسٹ ڈے آپ جائیں اور فجر کے ٹائم اٹھائیں. ایک دن میں چلا گیا, میں نے کہا جی مجھے شام کی اپوائنٹمنٹ چاہیے, اپنی والدہ کے لیے لینی تھی, ان کے فروزن شولڈر تھا. جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھی تو اس نے مجھے 3 مہینے بعد کی ٹائم دیا. یعنی لیول آف پریکٹس یہ تھا کہ 3 مہینے بک تھے آگے شام کو اگر آپ اپوائنٹمنٹ پہ آنے ہیں. لیکن میں صبح کو گیا, میں نے پرچی لی, میں نے اپنی والدہ کو بھی دکھایا اور بھی کچھ پیشنٹس کو دکھایا, اور میں حیران تھا کہ ہومیوپیتھی کی وہی دوائی تھی, ہم ٹھیک ہو گئے. اور آج بھی میں سوچتا ہوں ان کی وفات کے بعد ان کی ایک بہو تھی اور بیٹا تھی, انہوں نے کلینک چلانے کی بہت کوشش کی, نہیں چلا. کتابیں بھی, وہ کتاب کالی بھی وہاں پڑی ہوئی تھی, وہ دوائیاں بھی ادھر ہی لگی ہوئی تھی. لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ مثلا میں خود بھی حیران ہوں کہ وہ کیا تھا, وہ کہ جس طرح سے وہ پیشنٹ جو تھی اور ٹھیک ہو رہے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ جا رہے تھے. یہ ہم خود بھی اسی کی تلاش میں ہیں, تجسس میں ہیں. ایسے اگر سوال نہیں ہے تو ہم اس کو بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.